تو آج کے دن انشاءاللہ جو درس کا موضوع ہے وہ ہے غصہ۔ غصہ کیا ہوتا ہے؟ غصہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کہاں کہاں غصہ ہمیں کرنا ضروری ہوتا ہے اور کہاں کہاں ہمیں غصہ برداشت کرنا بھی ضروری ہوتا ہے؟ غصے کی معنی و مطلب کیا ہے؟ اس کی قسمیں کیا کیا ہو سکتی ہیں اور اسے کنٹرول کرنے کا کیا کیا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ اسے کنٹرول کیسے کیا جائے؟ تو غصہ آتا ہے نا سب کو، کہ نہیں آتا ہے؟ غصے کا مطلب معلوم ہے؟ انشاءاللہ ہم اور آپ، ہم دونوں، ہم سب کی اصلاح کریں گے، کیونکہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جسے غصہ نہ آئے، ہے نا؟ چاہے وہ پڑھا لکھا ہو، چاہے جاہل ہو، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یا عمر کے کوئی بھی دائرے میں ہو، تو ایسا نہیں ہے کہ اسے غصہ نہ آئے۔ ہر انسان کو کبھی نہ کبھی، کسی نہ کسی وقت غصہ ضرور آ جاتا ہے۔ تو غصہ آنا یہ بری بات نہیں ہے۔ اگر غصہ سرے سے آنا ہی اگر بری بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ایسا نہیں فرماتے وَإِذَا مَا غَضِبُوا، کہ جب انہیں غصہ آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ یہ کرتے لا تغضبوا، کہ تم غصہ نہ کرو، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب انہیں غصہ آ جاتا ہے تو آنا یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، یہ ایک ایموشن ہے۔ غصہ آنا ایک ایموشن ہے، ایک احساس ہے، ایک جذبات کا نام ہے۔ جیسا کہ خوشی ہے، محبت ہے، ڈر ہے، خوف ہے، یہ انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے نا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا تو اس کی مٹی میں اللہ نے یہ تمام چیزوں کی ودیعت کر دی، جیسے غصہ، غم، خوشی، محبت۔ اگر محبت اللہ تعالیٰ نہیں بناتے تو ماں کبھی اپنے بچے کو دودھ تک نہ پلاتی۔ اگر یہی غصہ، یہی نفرت اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں نہیں ڈالتے تو کوئی بھی اپنی جان کی بازی اللہ کی راہ میں نہیں لگاتا، کوئی شہادت کی موت کی تمنا نہیں کرتا۔ یہی غصے کی وجہ سے انسان اپنے جان کی بازی تک اللہ کی راہ میں لگا دیتا ہے۔ تو غصہ آنا یہ ایک فطری چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں اس چیز کو رکھا ہے۔ ضروری یہ ہے کہ ہم اس کو سیکھیں کہ اللہ کو اس کو بنانے کا مقصد کیا ہے، اللہ نے کیوں ہمارے لیے غصہ رکھا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ غصے کے معنی کیا ہوتے ہیں، کیونکہ غصہ دیکھو ہم جانتے ہیں کہ غصے کے لیے کئی لفظ استعمال ہوتے ہیں نا عربی میں، جیسے انگلش یا اردو میں کوئی لفظ کے کئی معنی آتے ہیں تو سب کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے۔ جیسے انگلش میں ہم لوگ پڑھتے ہیں نا سیم میننگ، لٹل، اسمال، ہیپی، جوائے، ویسے سب کی میننگ ایک ہی ہوتی ہے عربی اور انگلش میں۔ لیکن جو عربی زبان ایسی ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، اللہ نے فرمایا کہ عربی کو ہم نے فصیح و بلیغ زبان میں نازل کیا۔ تو عربی میں جتنے بھی لفظ، ایک چیز کے اگر کئی لفظ آ رہے ہیں تو سب کا مطلب بھی الگ الگ ہوگا۔ تو غصے کے لیے کئی لفظ استعمال ہوتے ہیں عربی زبان میں۔ تو سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ سخط۔ سخطہ یعنی غصہ ہونا، یعنی سخطہ لفظ یہ سب سے پہلا درجہ ہے، سب سے کمتر درجہ ہے۔ یعنی ایسا غصہ ہونا، دیکھو کبھی کبھار ہم لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یا کچھ لکھ رہے ہیں، کوئی ہم کو دھکا دے دے، یا کوئی ہم پڑھ رہے ہیں کوئی شور کرنے لگے، یا کوئی ہمارا کوئی کپڑا کھینچ لے، تو جو ہم کو ایک احساس، ایک جذبہ ہمارے جو دل میں آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سخط کہتے ہیں۔ اور یہ غصہ، یہ سخط ایسی چیز ہے جس میں انسان پھر بدلہ لینے کی خواہش نہیں کرتا، مطلب انسان اگنور کر دیتا ہے۔ غصہ تو آتا ہے نا، ہلکا پھلکا یہ سب چیز پہ غصہ آتا ہے، لیکن یہ پہلا درجہ ہے غصے کا۔ اس میں انسان بدلے کی خواہش نہیں رکھتا کہ چھوڑ دو، جانے دو، ہو گیا، غلطی ہو گئی۔ تو یہ پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ کیا ہے غصے کا؟ اسے کہتے ہیں غید۔ سنے ہونا نام، غید، غین یا غ، یہ بھی غصے کا دوسرا درجہ ہے، یعنی اس سے تھوڑا اور اوپر۔ یعنی انسان کو کوئی بات ایسی ہو جائے کہ جس سے اس کا خون کھولنے لگے، کچھ گرماہٹ اندر ہوتی ہے نا، جیسے تھوڑا تیز غصہ آیا تو انسان ایسے لگتا ہے کہ اس کا خون کھول رہا ہے، تھوڑا تیز ہوتا ہے یہ غصہ، پہلے درجے کے مقابل میں تھوڑا تیز ہوتا ہے۔ لیکن اس میں بھی انسان بدلے کی خواہش نہیں رکھتا ہے، انسان اگنور بھی کر دیتا ہے، انتقام نہیں لیتا ہے۔ جیسے عرب کے لوگ نا یہ غیظ کا لفظ کا بھی استعمال کرتے تھے، جب سورج سر پر ہو، دوپہر کے وقت، زوال کے وقت جب سورج سر پر ہو تو عرب کے لوگ غید کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ تو یہ غصہ بھی دوسرے درجے کا بھی، یہ بھی ایسی ہے کہ انسان بدلہ نہیں لیتا ہر چیز پر۔ اور تیسرا درجہ جو ہے وہ غضب، یہ زیادہ تر عام ہے غصے کے لیے۔
یہ زیادہ تر استعمال ہوتا ہے غضب. اس میں انسان کیا کرتا ہے؟ ریئیکشن ظاہر کرتا ہے، یعنی انسان بدلہ لیتا ہے. غضب اللہ علیہم قرآن میں آتا ہے نا کئی جگہ پر، یعنی بدلہ لینا، ایسا غصہ آنا کہ انسان پھر بدلہ لینے کی خواہش رکھے. یہ تیسرا درجہ ہے. اسی طرح چوتھا درجہ ہے جو غصے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ ہے حرد. قرآن میں بھی وغدوا علی حرد قادرین، حرد کا لفظ آتا ہے، یہ بھی غصے کے لیے آتا ہے. اس کا مطلب بھی دوسرا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا غصہ آنا کہ غصہ ختم ہونے کے بعد پھر انسان کچھ کرے. جیسے غصہ آیا، ابھی تو نہیں کر رہے، ترنت جواب نہیں دے رہے، ترنت بدلہ نہیں لے رہے، لیکن پھر بعد میں اس کا انسان کچھ نہ کچھ کارروائی کرے، کچھ نہ کچھ اس کا انتقام لے. انسان فوراً تو نہیں کرے لیکن تھوڑی دیر بعد کوئی کارروائی کرے، تو اسے حرد کہتے ہیں. تو یہ ہو گئے غصے کے مختلف معنی. سمجھ میں آئے نا سب کو؟ یہ غصے کے کتنے لفظ آئے ہیں اور سب کے معنی کیا ہے. اپنے اندر چیک کرو کہ ہم کو کب ہلکا آتا ہے، کب تیز آتا ہے، کب غضب ہوتا ہے، کب حرد ہو جاتا ہے. جب اپنے اوپر ہم سب جو بھی ہم سنیں کوئی بھی بات، کوئی بھی حدیث، تو سب سے پہلے اس کو اپنے اندر رکھ کر چیک کریں، تبھی انسان اس کی اصلاح کر سکتا ہے نا. جیسے کوئی انسان بیمار ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، اس سے دوائی لی، اس سے پرچی لی، لیکن کیا کرا؟ پھر اس کو رستے میں پھاڑ کر پھینک دیا. تو دوائی نہ خریدی نہ پی دوائی. کیوں؟ کیونکہ بول رہا ہے دوائی کڑوی ہے. تو اسی طرح اگر ہم اس کو اپنے اوپر نہیں لیں گے، ہم عمل نہیں کریں گے، تو ہم کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو جو بھی ہم کام سنیں، جو بھی ہم حدیث سنیں، جو بھی ہم کچھ بھی سنیں، تو اس کو سب سے پہلے ہم عمل کرنے کی کوشش کریں، تب ہم کو پتہ چلے گا کہ حدیث کا مطلب کیا تھا، قرآن کی آیتوں کا مطلب کیا تھا. ہم ہمیشہ اپنے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. دوسرے کے غصوں کو نہیں دیکھو، اس کو حرد آ رہا ہے، اس کو غضب، اس کو کہے یہ سخت ہے. اب دوسرے کے اوپر نہیں، اپنے اوپر رکھ کے سوچو، اپنی اصلاح کرو، کیونکہ یہ بہت ہی ضروری چیز ہے. تو غصہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر بنایا ہے. کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ اسے کبھی غصہ نہیں آیا. ہے کوئی انسان ایسا؟ کوئی ہے تو بتاؤ. یہاں تک کہ اللہ کے رسول کو بھی غصہ آتا تھا، اللہ تعالیٰ کو بھی غصہ آتا ہے. تو کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ وہ کبھی غضبناک نہیں ہوا، وہ کبھی غصہ نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے اندر اس کی دفاع کے لیے، اس کی عزت، اس کی جان مال، اس کی اولاد، اس کے جو بھی چیز ہے، جو چیز اسے کوئی چیز کو ان میں سے اگر نقصان پہنچتا ہے تو انسان فوری طور پر غصہ ہو جاتا ہے. یعنی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز انسان کو سب سے زیادہ پیاری ہو اور وہ اسے قیمتی سمجھتا ہو، جب اسے نقصان کا ڈر آئے تو وہ جو انسان ریئیکشن ظاہر کرتا ہے تو وہ غصہ کہلاتا ہے. تو غصہ یہ فائدے مند چیز بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے ہمارے اندر غصہ رکھا ہے. سمجھ لو ایک انسان ہے، اگر اس سامنے والا کوئی غلط کام کر رہا ہے، اگر اس سے غصہ نہ آئے تو مطلب اس کو صحیح غلط کی تمیز ہی نہیں ہے نا. وہ انسان سمجھدار نہیں ہے. جسے غلط چیز دیکھ کر غصہ نہ آئے تو وہ سمجھدار انسان ہے نہیں. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو انسان غلط چیز دیکھ کر غصہ نہ ہو تو وہ گدھا ہے. پھر آگے کیا ہے؟ آگے والا زیادہ امپورٹنٹ ہے. پھر جو غصے پر کنٹرول نہ کرے تو وہ شیطان ہے. جیسے شراب کو ہم لوگ بولتے ہیں نا، شراب تمام گناہوں کی ماں ہے. یعنی شراب پی کر انسان کیا کیا گناہ کر لیتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. ہر بڑے سے بڑا، چھوٹے سے چھوٹا گناہ انسان، کیونکہ اس کو ہوش ہی نہیں رہتا ہے. تو شراب گناہوں کی ماں ہے. اسی طرح غصہ گناہوں کا باپ ہے. جب انسان کو غصہ آتا ہے تو کچھ نہیں اس کو سمجھ میں آتا. آگے ماں باپ ہے، آگے رشتہ دار ہے، آگے میری اولاد ہے، کیا بک جاتا ہے، کیا کہہ جاتا ہے، آگے میرے رشتہ دار ہے، کچھ اسے سمجھ میں نہیں آتا. تو جیسی شراب گناہوں کی ماں ہے، ویسی غصہ گناہوں کا باپ ہے. اسی لیے جعفر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الغضب مفتاح کل شیء، کہ غصہ ہر چیز کو کھولنے والا ہے. یعنی غصے پر عمل کرنا ہر برائی کو کھولنے والی چیز ہے. اس سے ہر برائی ہو سکتی ہے. غصے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ قتل تک ہو جاتے ہیں. پہلے زبان چلتی ہے، پھر ہاتھ پیر چلتے ہیں، پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان جسمانی طور پر ریئیکشن ظاہر کرتا ہے. کیونکہ غصے کا ہم دیکھتے ہیں کہ جسمانی اثر بھی ہوتا ہے.
خالی دینی نقصان نہیں ہوتا، ہمارا جسمانی نقصان بھی ہوتا ہے، کیونکہ جب ایک انسان غصہ کرتا ہے تو دماغ کیمیکل ریئیکشن کر کے ہارمون ریلیز کرتا ہے جسے ایڈرینلن کہتے ہیں. جب انسان یہ کرتا ہے، اس کا جب جذبہ اور بڑھ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے انسان کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، اس کی آواز باریک سے موٹی ہو جاتی ہے، اور پھر خون کا بہاؤ اس کا پورے جسم کا ہاتھوں کی طرف آتا ہے. تبھی دیکھو غصہ انسان کرے تو سب سے پہلے ہاتھ حرکت میں آتے ہیں نا. جیسے خوف آتا ہے تو خون کا بہاؤ پیروں کی طرف آتا ہے، انسان فوراً بھاگنے لگتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کا ہے نا، عصا کو دیکھا سانپ بن گیا، فوراً بھاگنے لگے. ویسے جب غصہ کرتے تو خون کا بہاؤ ہاتھوں کی طرف آتا ہے. جب دیکھو ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں تو تھوڑی نیند آتی ہے نا، سستی چڑھتی ہے، تو جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو خون کا بہاؤ پورا پیٹوں کی طرف جاتا ہے، کیونکہ ہاضمے کا پروسیس کرنا ہے نا، تو خون کا بہاؤ پیٹوں کی طرف آتا ہے، تو دماغ کو تھوڑا شانتی ملتی ہے، تو دماغ پھر نیند کی کیفیت ہوتی ہے. تو غصے کا جسمانی اثر بھی ہوتا ہے. اسی طرح عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ حسن اخلاق کو ہمارے لیے ایک کلمے میں بیان کر دیجئے کہ حسن اخلاق یعنی اچھا اخلاق کیا ہوتا ہے. تو آپ نے کیا فرمایا کہ ترک الغضب، غصے کو چھوڑ دینا. اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص میں یہ 4 صفات پائی جائے، اللہ نے اسے شیطان سے بچا لیا اور جہنم کی آگ سے بھی بچا لیا. کون سی 4 چیزیں ہیں؟ جس نے اپنے نفس پر قابو رکھا، یعنی اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھا. اسلام میں دیکھو نفس کو کچلنا، نفس کو کنٹرول کرنا، نفس کو اپنے ہاتھوں میں لینا، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. تبھی تو ہے نا المجاہد من جاہد نفسہ، یہ مجاہد وہی ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے نفس کو روک لے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے. کیونکہ نفس ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہم سے بری سے بری چیز کروا دیتی ہے. تو جو اپنے نفس کو کنٹرول کرے 4 چیزوں کے وقت، 4 جگہوں پر. سب سے پہلا رغبت کے وقت، یعنی کوئی چیز میں رغبت ہے تو اپنے نفس کو اس سے کنٹرول کر لے. دوسری چیز ہے خوف کے وقت، یعنی کوئی چیز سے خوف ہے تو اپنے نفس کو اس سے کنٹرول میں کرے، اس کو حاوی مت ہونے دے اپنے اوپر. تیسری چیز ہے شہوت، یعنی خواہشات کے وقت. کوئی چیز کی بہت خواہش ہے دنیا میں، کچھ ہماری خواہشات ہے، کچھ شہوت ہے، تو اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دے، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے. اسی طرح غصے کے وقت، غصے کے وقت بھی کیا کرے، اپنے نفس کو حاوی مت ہونے دے بلکہ اپنے نفس کو کچل دے. تو یہ 4 چیزیں ہیں، جو نفس پر کنٹرول کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے ہی بچا لیں گے اور شیطان سے بھی بچا لیں گے. تو غصہ دیکھو، اگر غصہ کوئی انسان کر رہا ہے، غلط طریقے سے کر رہا ہے، تو اس کا انجام بھی غلط ہوگا. اگر غصہ ہم کر رہے ہیں اور صحیح طریقے سے کر رہے ہیں، صحیح جگہ پر کر رہے ہیں، تو اس کا انجام بھی صحیح ہوگا. تو صحیح طریقے سے غلط طریقے سے کیسے ہوتا ہے؟ غصہ کرتے ہوں گے، معلوم ہوگا نا، پیمانہ ناپتے غصے آتا ہے تو کچھ نہیں سمجھ میں آتا ہے، عقل ختم ہو جاتی ہے، عقل ماری جاتی ہے. تو انشاءاللہ آج کریں گے نا. ہم یہاں پر آئے ہیں عمل کرنے کے لیے. تو غصے کی سب سے پہلے سمجھ لو کہ غصہ کیسے کیسے آتا ہے، کون کون سی طرح سے آتا ہے. غصے کی دیکھو 3 قسمیں ہوتی ہے. سب سے پہلی قسم کیا ہے کہ پسندیدہ غصہ، یعنی جو اللہ تعالیٰ کو، اس کے رسول کو پسند ہے، ایسا غصہ. غصہ ایسا بھی ہوتا ہے، اچھا غصہ بھی ہوتا ہے. ہاں، اچھا غصہ بھی ہوتا ہے. تو سب سے پہلی قسم کیا ہے غصے کی کہ مباح غصہ جسے کہتے ہیں، محمود غصہ، مباح نہیں محمود غصہ، یعنی جو پسندیدہ ہے. دوسری قسم کیا ہے غصے کی؟ مباح غصہ، یعنی ایسا غصہ جو جائز ہے، یعنی نہ اس پہ اجر و ثواب نہیں ہے، نہ گناہ بھی نہیں ہے، یعنی جو جائز ہے، جو عام زندگی میں ہم سے ہو جاتا ہے، کبھی بدلہ لینے کے لیے، کبھی کوئی اور چیز کے لیے. اور تیسرا غصہ کیا ہے؟ مذموم غصہ، یعنی غصہ کرے تو پھر انسان کو ایسا غصہ جس پر گناہ بھی مل سکتا ہے، جس پر جہنم بھی مل سکتی ہے. تو سب سے پہلا غصہ کیا ہم دیکھیں گے کہ محمود غصہ، یعنی پسندیدہ غصہ. جو غصہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقصد کے لیے بنایا ہے تو اسی مقصد کے لیے اسے استعمال کرے،
اور وہ کیا ہے کہ ہم اللہ کی خاطر غصہ کریں، ہم اللہ کے لیے غصہ کریں، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ اللہ کے رسول کبھی بھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا۔ جب کوئی اللہ کی حدوں کو توڑتا، اللہ کی حرمت کو پامال کرتا تو پھر چھوڑتے بھی نہیں تھے، یعنی غصہ کرتے تھے لیکن خالی اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی خاطر۔ فتح مکہ کے روز جب قتل کرنے کا حکم دیا گیا ابن خطل کو، تو اس نے کیا کیا، جا کے کعبے کی غلاف کو پکڑ لیا کہ مجھے قتل نہیں کیا جائے۔ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ تو کعبے کے غلاف کو پکڑا ہے۔ تو اللہ کے رسول اتنا غصے میں تھے، بولے اس کو وہیں قتل کر دو۔ حالانکہ وہاں قتل کرنا حرمت ہے نا، حرام ہے کچھ بھی کام کرنا، لیکن اللہ کی جب حرمت کی بات آتی تو اللہ کے رسول پھر چھوڑتے بھی نہیں تھے۔ تو اپنی ذات کے لیے حضرت عائشہ رضی فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول کبھی بھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیے، حالانکہ آپ کو گالی دی جاتی ہے، آپ کی توہین کی جاتی ہے، آپ سجدے میں جاتے آپ پر لا کر اوجھل ڈال دی جاتی ہے، آپ کے منہ پر تھوک دیا جاتا، آپ کے اوپر کچرا ڈالا جاتا، لیکن کہیں بھی نہیں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے بدلہ لیا ہو۔ یہاں تک کہ آپ کے دانتوں سے خون نکلا، آپ کے چہروں سے خون نکلا، آپ کے پیروں سے خون نکلا، لیکن آپ نے کبھی بدلہ نہیں لیا۔ کئی تو کہتے کہ آپ ناجائز اولاد ہے، تب اللہ کے رسول نے کہا کہ وُلِدتُ مِن نِکَاحٍ لَا مِن فِسَاحٍ مِن لَدُنْ آدم، کہ میں نکاح کے ذریعے پیدا کیا گیا ہوں، میں آدم علیہ السلام سے لے کر میرا اب تک نسل پاک صاف ہے۔ تو اللہ کے رسول کبھی بھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیتے، جہاں اللہ تعالیٰ کی بات آتی تو پھر چھوڑتے بھی نہیں تھے۔ جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تقدیر پر بحث کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول اتنا غصہ، تقدیر پر بحث کرنا مطلب تقدیر کہ ایسا ہے تو اب یہ نہیں کرنا چاہیے، جب تقدیر میں لکھا جا چکا ہے تو انسان کو یہ نہیں کرنا چاہیے، مطلب تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول اتنا زیادہ غصہ ہوئے کہ آپ کے چہروں پر ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی انار کا ارک نچوڑ دیا گیا ہو۔ تو آپ نے فرمایا مگر آپ نے کیا کیا، مارا پیٹا نہیں، برا بھلا نہیں کہا، نہ ہی طعنہ دیا، بلکہ آپ نے نصیحت کی کہ تم لوگوں کے پہلے کی قوم بحث و مباحثہ کی وجہ سے ہلاک ہو گئی تھی، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تقدیر کے بارے میں بحث نہ کرو۔ تو تقدیر کے بارے میں بحث نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے رسول تورات کے پڑھنے پر بھی غصہ ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک بار آپ کے سامنے لا کر تورات پڑھنے لگے تو آپ بہت ہی زیادہ غضبناک ہو گئے اور فرمایا کہ اگر میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو وہ میری ہی پیروی کرتے۔ یہاں بھی اللہ کے رسول نے غصہ کیا۔ اسی طرح امامت کراتے وقت لوگوں کا خیال نہ رکھنا۔ ایک شخص نے فجر کی نماز کے وقت آیا اللہ کے رسول کے پاس، اس نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول میں فجر کی نماز سے دیر میں آتا ہوں کیونکہ فلاں جو امام ہے وہ نماز کو بہت لمبی کرتے ہیں۔ تو آپ بہت ہی زیادہ غضبناک ہوئے، اتنا غصہ ہوئے کہ ویسا کبھی آپ کو دیکھا نہیں گیا۔ اسی طرح حالت حیض میں ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ یہ سب کیا ہے، یہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کے رسول کہاں کہاں غصہ ہوئے، کون سی جگہ پر، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی غصہ ہوئے۔ ایک شخص نے حالت حیض میں آ کر ایک شخص کو طلاق دے دی، اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو عمر نے دریافت کیا تو آپ نے اس کے بارے میں بتایا کہ طلاق حالت حیض میں نہیں دی جاتی ہے۔ پھر آپ بہت ہی غضبناک ہوئے کہ کوئی شخص ایسا کیوں کرتا ہے کہ وہ حالت حیض میں اپنی بیوی کو طلاق دے۔ اسی طرح صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھنا، یہاں بھی اللہ کے رسول غصہ ہوئے۔ ایک مرتبہ مسجد کی دیوار پہ کعبے کی دیوار کی طرف ایک ریٹ لگی ہوئی تھی، مطلب ناک کا کچرا، کوئی ایسے بلغم تھوک دیتا ہے نا، تو کسی نے تھوکا ہوا تھا تو اللہ کے رسول دیکھے تو بہت زیادہ غصہ ہوئے۔ تو ایک انصاری عورت نے اس کو صاف کر کے اس پر خوشبو لگا دی، تو آپ خوش بھی ہوئے کہ اس نے کیا ہی عمدہ کام کیا۔ تو ان تمام باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غصہ کرنا جائز ہے، غصہ کرنا چاہیے، لیکن اللہ کے رسول نے غصہ کیا، اللہ کے رسول نے بھی کیا، تو کیا کیا غصے میں؟ غصہ کیا نا اللہ کے رسول نے، تو غصے میں بھی کیا کیا؟ ہاں، گالی گلوچ نہیں دی، نہ ہی مارا پیٹا لوگوں کو، نہ ہی برا بھلا کہا، نہ ہی طعنہ دیا، بلکہ غصہ صرف آپ کے چہرے سے ظاہر ہوتا، صرف چہرہ آپ کا سرخ ہو جاتا، آپ کے چہرے سے ظاہر ہوتا کہ آپ غصہ ہے۔ اسی طرح بری چیز کو دیکھ کر بھی غصہ آنا ضروری ہے، چاہے ہم اپنے گھر میں دیکھیں، چاہے اپنے
آس پاس کے ماحول میں یا کہیں بھی اگر ہم کوئی بری چیز کو دیکھیں، سب سے پہلے کیا ہے کہ اللہ کے کوئی احکام میں کوئی برا کام کر رہا ہے، کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی قرآن کو برا کہہ رہا ہے، کوئی دین کو کہہ رہا ہے یا دین کے معاملے میں کوئی بدعت کر رہا ہے، تو ہم کو غصہ آنا چاہیے. اور دوسری چیز کیا ہے کہ ہم جب کوئی بری چیز کو دیکھیں، کوئی برے کام کو دیکھے، چاہے اپنے گھر میں ہو، چاہے آس پاس یا کہیں ہم چلے گئے وہاں بھی اگر بری چیز کو دیکھے تو ہمارے اندر غصہ آنا ضروری ہے. غصہ آئے گا تبھی تو سامنے والے کی اصلاح کریں گے. تو بری چیز کو دیکھ کر بھی غصہ آنا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسی قوم یا ایسا گھر میں ہو جس میں اللہ کی نافرمانیاں کی جاتی ہوں اور وہ اس کو بدلنے پر قدرت بھی رکھتے ہوں پھر بھی منع نہ کرے تو ان کو مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ضرور عذاب دیں گے. کتنی بڑی وعید ہے دیکھو کہ بری چیز کو اگر ہم اس کو منع نہ کریں تو مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ضرور عذاب دیں گے. تو جب ہم کوئی برا کام دیکھیں، بری چیز دیکھیں تو اس پر بھی غصہ آنا ضروری ہے. جیسے مثال دو، کیسا کام ہو سکتا ہے وہ؟ بے حیائی، بے پردگی ہو سکتا ہے. اور کوئی چھٹی کر رہا مدرسے کی، مجھے کہا گیا تھا کہ باجی غصہ کرنا جائز ہے، یہ مت بتانا کیونکہ بعد میں رزلٹ ہے نا. غصہ کرنا جائز ہے نا اچھی چیزوں پر. تو کوئی اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن نہیں پڑھ رہا ہے تو اس پر غصہ کرنا ہمیں ضروری ہے. جیسے ایک بچہ ہے وہ فجر کی نماز نہیں پڑھے اور اس مطلب کوئی حدیث سن کر جا کے غصہ نہیں کرنا چاہیے، غصہ نہ کرے اس بات پر تو مذمت ہے نا اس کی. ایسی جگہ غصہ کرنا جائز ہے، بلکہ مارنے کا بھی حکم دیا گیا ہے. نماز کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے تو مارنے کا بھی حکم دیا ہے. تو اچھی جگہ پر ہم کو غصہ کرنا چاہیے، اس کو سدھارنا چاہیے. دنیا کے لیے مارتے ہیں، اٹھاتے ہیں صبح صبح، لیکن دین کے لیے آنکھ نہیں کھلتی ہے. تو ماں لوگ کو اس پر تھوڑا سختی کرے، تھوڑا غصہ کرے، دین کے لیے غصہ کرے تو اس پر اجر بھی ملے گا انشاءاللہ. تو دین کے لیے اپنے بچوں کو آگے بڑھائے. میں دیکھتی ہوں کہ آج کل کا ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ مطلب پتہ نہیں اس میں ماں کی غلطی ہے یا نہیں ہے، لیکن اتنی کوتاہی دین کے معاملے میں، اتنی غیر ضروری، مطلب کوئی اس کا ٹائم ٹیبل ہی نہیں ہے، کوئی ڈسپلن نہیں ہے. جہاں دین کی بات آ جاتی ہے، جہاں دنیا کی بات آتی ہے تو انسان وقت سے پہلے پہنچتا ہے. جتنی تیاری نہیں کرنی ہے اس سے زیادہ تیاری کرتا ہے، کیونکہ اس کے لیے ہمارے کوئی امپورٹینس نہیں ہے. ابھی دیکھو ٹائم کتنے بجے کا تھا، 2 بجے کا، 3:30 تک لوگ نہیں پہنچے. تو یہاں پر غصہ کرنا ضروری ہے، بلکہ سزا دے تو بھی کم ہے. تو دین کے لیے غصہ کرنا جائز ہے، یہ مطلوب شریعت ہے. اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمارے اندر غصہ رکھا ہے وہ اسی لیے رکھا ہے کہ انسان اچھی چیزوں کے بارے میں غصہ کرے، دین کے بارے میں غصہ کرے، کوئی بری چیز دیکھے تو غصہ کرے. لیکن اتنا یاد رکھے کہ غصہ کرے بھی تو کیا کرے؟ نصیحت کرے، چہرے سے ظاہر ہونا چاہیے، نہ کہ ہاتھ پر چلانے لگے، پھر گالی گلوچ، پھر ایک دوسرے کو تانا مارنے لگے. یہ سب نہیں ہونا چاہیے. اور تیسری چیز پھر کیا ہے؟ اسی طرح کمزور کو مارنے پر اللہ کے رسول نے غصہ کیا. ایک شخص اپنے غلام کو مار رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ اسے آزاد کر دو. یعنی جتنے درجے کا غصہ ہوگا، غلط کام ہوگا، پھر اتنے درجے کی ہم کو نیکی بھی کرنا چاہیے. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی اس نعمت کو ہم کیسے استعمال کریں، کہاں کہاں استعمال کریں، کتنا استعمال کریں، یہ ہم ہی سمجھ سکتے ہیں. کریں گے نا انشاءاللہ استعمال اس کا؟ غصے کا استعمال کریں گے؟ نہیں کیوں؟ اب کریں گے نا. ایک بار بولتے ہو کریں گے، پھر اب بول رہے ہو نہیں کریں گے. کریں گے استعمال اس کا، اپنے بچوں کو سدھارنے کے لیے، اپنے گھر والوں کو سدھارنے کے لیے. باہر ہم کہیں غلط کام دیکھیں تو غصہ کرے، لیکن جیسا اللہ کے رسول نے کیا تھا ہم اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں. تو جو لیٹ آئے وہ پہلا مقصد کھو دیے. محمود غصہ ختم، یعنی اللہ کے لیے غصہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں. اسی طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. جو غصے کو پی جاتے ہیں، قاظم مطلب پینا. قزمہ کا لفظ عرب لوگ بہت جگہ استعمال کرتے تھے. جیسے میں نے بتایا نا کہ عربی کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی فصیح و بلیغ زبان دی ہے.
اس کے بہت سارے لفظ آتے ہیں. ایک اونٹ کا ہم دیکھیں تو کئی مطلب اس کے آتے ہیں, بکری کے لیے کئی لفظ استعمال ہوتے ہیں. ویسی قزمہ ہے, عرب لوگ اس کو بہت ساری جگہوں پر استعمال کرتے تھے. تو ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پینے کا لفظ تو شریبہ یشربو آتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ نے قزمہ کا لفظ کیوں لے کر آیا؟ عرب کے لوگ قزمہ کو کسی چیز کو, جیسے کوئی تھیلی ہے تو اس کو باندھنے کے لیے یوز کرتے, جیسے مشکیزہ ہے تو اس کا منہ بند کرنے کے لیے قزمہ کا لفظ یوز کرتے تھے. اسی طرح جیسے اونٹ کی ناک میں جو رنگ ہوتی ہے, جو رسی ہوتی ہے جو اس کی ناک میں ڈالی جاتی ہے, اس کے لیے بھی عرب لوگ قزمہ کا استعمال کرتے تھے. اسی طرح گرم پانی کی جو تھیلی ہے یا بوتل کوئی بھی ہے, اس کا جو منہ بند کیا جاتا ہے اسے بھی قزمہ کا لفظ کہتے تھے. اسی طرح جیسے ناک کے دونوں سوراخ کے لیے بھی عرب لوگ قزمہ کا استعمال کرتے تھے. یا پھر پانی کی کوئی جگہ ہے جیسے جو باریک باریک قریب قریب جگہ ہو, جیسے فوارہ جسے کہتے ہیں, اس کا منہ بند کرنے کے لیے جو چیز کا استعمال کیا جائے اسے قزمہ کہتے تھے. تو ان تمام باتوں سے ہم کو کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو باہر آنے والی ہے, جس کو روکنے کے لیے جو انسان جو چیز استعمال کرتا ہے اسے قزمہ کہتے ہیں. تو اس کا غصے پینے سے کیا تعلق ہے؟ ہاں, جو انسان باہر آتا رہتا ہے اس کو روکتا ہے, اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے, اس کو پینا چاہتا ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے والکاظمین الغیظ استعمال کیے. اور قزیم نہیں, قزیم کا لفظ نہیں آئے, اگر یا آ جاتا تو وہ ہمیشگی کے لیے ہو جاتا, جیسے علیم بہت زیادہ جاننے والا, قزیم یعنی ہمیشہ غصہ پینے والا. تو اللہ نے قزیم کا لفظ نہیں لائے. اگر قزیم کا لفظ آتا تو مطلب صحیح جگہ پر بھی غصہ نہیں کرو, ہمیشہ پی جاؤ. اللہ نے کاظم کا لفظ آیا کہ جو غصے کو کبھی کبھار پی جاتے ہیں, یعنی غلط چیز پر, بری چیز پر. تو والکاظمین الغیظ جو غصے کو پی جاتے ہیں, والعافین عن الناس اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں, واللہ یحب المحسنین اللہ تعالیٰ محسنین سے, احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. اس آیت کو حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی جو رحمۃ اللہ علیہ کی جو لونڈی تھی, اس آیت کو اس واقعہ معلوم ہے اعلیٰ, یعنی لونڈی لوگ بھی اس ٹائم کے کتنے زیادہ علم والے ہوتے تھے. ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ ان کی لونڈی اوپر کوئی چیز کو پانی دے رہی تھی, کوئی پودا یا درخت ہوگا, تو حسین بن علی رضی اللہ عنہ نیچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس لونڈی کے ہاتھ سے کیا ہوتا ہے نا, وہ جو جس سراہی گر جاتی ہے ان کے منہ پر, حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے منہ پر وہ سراہی گر جاتی ہے, جس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے چہرے سے خون نکلنے لگتا ہے. تو وہ ایک دم غصے میں آ جاتے ہیں. سمجھو اگر ہم اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں تصور, چہرے پہ کوئی چیز لگتی ہے تو بہت غصہ آتی ہے. تو وہ لونڈی کے ہاتھ سے سراہی چھوٹ کر ان کے چہرے پہ گر گئی, تو فوراً غصے میں کھڑے ہو گئے. تو انہوں نے کون سی آیت پڑھی؟ والکاظمین الغیظ. پھر غصے میں کچھ بولنے آتا تو کیا کہتے ہیں؟ والعافین عن الناس. لونڈی کیا کہتی ہے؟ والعافین عن الناس. انہوں نے کہا کہ میں نے تجھ کو معاف کر دیا. پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ کیا, پھر لونڈی پڑھتی ہے واللہ یحب المحسنین. تو وہ کیا کہتے ہیں حسین بن علی رضی رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے تجھے آزاد کر دیا, یعنی احسان کر دیا. تو اس لونڈیوں کو بھی کتنا علم, کتنا قرآن کی آیتیں یاد ہوتی تھی, کتنا وہ باعلم ہوتی تھی. اسی طرح ابن عباس رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ان سے پوچھا گیا کہ کاظمین الغیظ کا معنی کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ غصہ دلانے والی بات پر جواب نہ دینا جبکہ انسان اس پر قادر ہو. جب انسان قدرت نہیں رکھتا ہے تو مجبوراً معاف کرنا پڑتا ہے نا, لیکن جب قدرت رکھنے کے باوجود, جب ہمارے پاس طاقت ہے, اس کے باوجود انسان معاف کر دے تو وہ ان لوگوں کے زمرے میں آئے گا, اللہ کی محبت اس کو نصیب ہوگی. کیونکہ جب کوئی چیز کی ہم کو فضیلت معلوم ہوتی ہے, اس کا انعام معلوم ہوتا ہے, تو ہمارے اندر عمل کرنے کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے نا. تو یہ تھا محمود غصہ, یعنی اللہ کا پسندیدہ غصہ, جو مقصد کے لیے اللہ نے ہمارے اندر غصہ رکھا ہے, وہ مقصد کا غصہ. یعنی ہم غصہ کریں تو ہم اللہ کی خاطر کریں, ہم دین کے لیے کریں, ہم اچھے کاموں کے لیے کریں. سمجھ میں آیا؟ غصہ کریں گے انشاءاللہ. اب دوسرا غصہ ہے, دوسری قسم ہے مباح غصہ, مطلب جس پر انسان کی پکڑ نہیں ہے. کوئی ہمارے ساتھ برا کر رہا ہے, کوئی برا, کبھی کبھی ہم دیکھو معاف کرتے تو سامنے والا سوچتا ہے کہ مطلب اور کرو, اس کی زیادتی, اس کا ظلم بڑھتے جاتا ہے. تو اسی حکمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک رخصت دے دی ہے کہ تم بدلہ لے سکتے ہو. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان پر زیادتی ہوتی ہے تو بدلہ لیتے ہیں, اور برائی کا بدلہ ویسے ہی برائی ہے, زیادہ نہیں.
اب بدلہ لے تو زیادہ نہیں کرنا ہے، جائز ہے تو ویسے ہی برائی ہے، زیادہ نہیں. پھر جو کوئی معاف کر دے اور صلح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، وہ ظالموں کو قطعاً پسند نہیں کرتا. اور جو شخص ظلم ہونے کے باوجود بدلہ لے تو اس پر کوئی الزام نہیں ہے. یعنی جو انسان پر ظلم ہو رہا ہے تو وہ سامنے والے سے اگر بدلہ لے لے تو وہ جائز ہے، لیکن اس کی شرط کیا ہے؟ زیادتی نہیں ہونا چاہیے، ورنہ پھر قصاص دینا ہوگا. دنیا میں نہیں دیے تو قیامت کے دن دینا ہوگا. اسی لیے کہا گیا ہے ہر جگہ جہاں غصے کا لفظ ہے وہاں کہا گیا معاف کر دو، معاف کر دو. واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے. تو بہت سے جگہوں پر معافی کا حکم دیا گیا ہے. اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا تو اللہ کے رسول مسکراتے رہے. لیکن جب وہ شخص حد سے بڑھ گیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی اس کو سامنے سے کوئی جواب دے دیا. تو اللہ کے رسول فوراً وہاں سے اٹھ کر چلے گئے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سب چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے رسول کے پیچھے بھاگتے ہوئے آئے کہ اللہ کے رسول یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ کب سے مجھ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، آپ خاموش تھے، جیسے ہی میں نے اس کو ایک بات کہی تو آپ فوراً اٹھ کر چلے گئے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم نے جواب دیا تو بیچ میں شیطان آ گیا، تمہاری طرف سے فرشتہ اس کو جواب دے رہا تھا، لیکن جب تم نے منہ کھولا، تم نے جواب دے دیا تو بیچ میں شیطان آ گیا، تو میں اب شیطان کی موجودگی میں ٹھہر نہیں سکتا. اس سے کیا بات ہم کو پتہ چلتی ہے کہ جو ہم کو برا بھلا کہہ رہا ہے، ہمارے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے تو وہ طاقتور نہیں ہے، ہم طاقتور ہیں. ہمارے ساتھ کون ہے؟ فرشتے جواب دے رہے ہیں نا. اور جب ہم منہ کھولتے ہیں یا ہم کوئی ظلم کر کی بات کرتے ہیں، سامنے والے سے بدلہ لینا چاہتے ہیں تو فرشتے ہٹ جاتے، کیا آ جاتا ہے؟ شیطان آ جاتا ہے. تو کون سا طریقہ زیادہ پسند ہے؟ فرشتوں کا ساتھ چاہیے نا. تو کیا کریں گے؟ جب غصہ آئے تو خاموش رہیں گے. برا بھلا جواب دو، جواب دینا جائز ہے لیکن بعد میں دو، سوچ سمجھ کر دو. ویسے تو انسان ہر معاملے بہت سوچتا ہے، لیکن جب غصہ آتا ہے تو بہت جلد بازی کرنے لگتا ہے. مطلب میرے کو فوراً بولنا ہی بولنا ہے، نہیں تو سامنے والا بولے گا کہ یہ ہار گیا، اس کو تو کچھ بولنے ہی نہیں آتا ہے، یہ تو کمزور ہے. لیکن اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ ہے کہ جو انسان کسی کے سامنے جھک جائے تو وہ ہارا نہیں ہے، وہ کمزور نہیں پڑا ہے، وہ ناکام نہیں ہوا ہے، بلکہ وہ اس کا مقام و مرتبہ بلند ہو گیا ہے اللہ کی نظر میں، اس کے رسول کی نظر میں اور لوگوں کی نظر میں. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے تواضع اختیار کرے، عاجزی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو لوگ اگر فوراً جواب نہیں تو جو ہمارے ساتھ برا کر رہا ہے نا اس کے بھی دل میں احساس ہوتا ہے کہ میں نے کیوں کہا، نہیں کرنا چاہیے تھا، اس نے تو دیکھو اتنا کچھ میرے کو کہا ہی نہیں. تو پھر بعد میں دونوں کے درمیان محبت ہو جاتی ہے. تو فوراً جواب نہیں دینا ہے، جواب دینا ہے لیکن پھر بعد میں اس کی اصلاح کرتے ہوئے سوچ سمجھ کر جواب دیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں بدلہ لے بھی سکتے ہیں تو معاف کرنا زیادہ افضل ہے. اس کی حکمت کیا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا ہے؟ پہلے بدلہ لینے کی اجازت دی ہے، پھر لاسٹ میں کیا کہا ہے کہ معاف کر دے تو زیادہ افضل ہے. کیوں؟ دوست بن جاتا ہے. ہاں، کان ولی حمیم، کہ وہ گہرا دوست بن جاتا ہے. پھر اور کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ خالی مدرسے والے نہیں، باہر والے بھی جواب دیں. اس میں حکمت سب سے بڑی یہ پتہ چلتی ہے ہم لوگوں کی، جب انسان جوابی کارروائی کرتا ہے نا، جب جواب دیتا ہے تو حد میں نہیں رہتا ہے، یعنی اتنا سوچ سمجھ کے نہیں دیتا ہے کہ سامنے والے نے کو اتنا بولا ہے تو ہم کو اتنا بولنا چاہیے. سامنے والا 3 لائن ہم کو بولا ہے، 3 بار تانا دیا ہے تو ہم 6 بار دیتے ہیں کہ ہم کسی سے کم تھوڑی ہیں، ہم کو بھی سب آتا ہے. تو جوابی کارروائی حد میں نہیں ہوتی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم معاف کر دو تو زیادہ اچھا ہے. تو یہ ہو گئی دوسری قسم. اور تیسری قسم کیا ہے غصے کی؟ ناپسندیدہ غصہ، جسے کہتے ہیں مذموم غصہ. ایسا غصہ جس کے کرنے سے منع کیا گیا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے. ایسا کرنے سے انسان جہنم میں بھی جا سکتا ہے. جیسے ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ فلاں شخص کو معاف نہیں کرے گا، بخشے گا نہیں. تو اللہ نے کہا کہ کون ہے جو میرے بارے میں قسم کھا رہا ہے کہ میں فلاں کو نہیں بخشوں گا؟ میں نے اس کو معاف کر دیا اور تیرے عمل کو ضائع کر دیا. یعنی اس نے ایک بات ہی کہا تھا نا، ایک جملہ جو اللہ کو ناپسند آ گیا. ہم دن میں کئی جملے ایسے بول جاتے ہیں کہ ہم کو بھی نہیں یاد رہتا کہ ہم نے کیا کہا، اور نہ سوچتے سمجھتے ہیں، نہ اس کو سوچتے بھی نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ جملہ اللہ کے نزدیک ہمارے لیے تباہی اور بربادی کا باعث بن جائے، وہ جملہ ہمارے لیے خسارے کا باعث بن جائے. تو ہم کو نہیں معلوم کہ اس آدمی کا اور اللہ تعالیٰ کا کیا ربط ہے آپس میں. اس نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی ہوگی تو اس نے توبہ کیا ہے نہیں کیا ہم کو نہیں معلوم. اس کا اور اللہ تعالیٰ کا کنیکشن کیا ہے، وہ اللہ کے کتنے نزدیک ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ. تم کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تقوی والا کیا ہے. جو بظاہر نظر آتا ہے وہی چیز اصلی نہیں ہوتی ہے. اس کو نہیں معلوم کہ اس کا دل میں ایمان کتنا بڑھا ہوا ہے، اس کے دل میں ایمان کم ہے، زیادہ ہے، کتنا ہے. ہم کو پتہ چلتا ہے دیکھ کر سامنے سے؟ نہیں پتہ چلتا ہے. تو کبھی کسی کو برا کہنے سے پہلے ہم کو 100 دفعہ سوچنا چاہیے کہیں یہ بات ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کر دیں. والی حدیث بھی آتی نا کہ انسان زندگی بھر نیک عمل کرتے رہتا ہے، جنت کے اتنے قریب ہوتا ہے ایک بالش، پھر وہ کوئی بات ایسی کر دیتا ہے ولا ابالی لہا. حدیث میں خاص لفظ آتا ہے کہ وہ اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا، مطلب سوچ سمجھ کے نہیں بولتا ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دیتے ہیں. اور پھر ایک انسان ایسا ہے جو زندگی بھر گناہ کا کام کرتا ہے اور کوئی ایک بات ایسی کہہ دیتا ہے جو اللہ کو پسند آ جاتی ہے اور جس کی وہ پرواہ بھی نہیں کرتا، مطلب ایک دم سوچ سمجھ کے بھی نہیں بولتا ہے. تو وہ جہنم کے ایک بالش قریب تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس بات کی وجہ سے جنت میں ڈال دیتے ہیں. تو کبھی غصے میں بھی ہم کو سامنے والے کو اتنا ذلیل، اتنا ایسے الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بات ہماری ناپسند ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے. اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تو ہم سامنے والے کو اگر ہمارا دیے، ہم غصے میں اس سے آگے بڑھ گئے، ہم اس کا منہ بند کرا دیے، تو وہ چیز ہم کو فائدہ دے گی؟ کہیں نہ کہیں جا کر ہم رسوا اور ذلیل ہو جائیں گے کوئی اور جگہ پر. جیسے حدیث کا مفہوم بھی ہے نا کہ کوئی شخص اگر کسی کی پردہ فاش کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کرے گا لوگوں کے سامنے، چاہے وہ اپنے گھر میں گڑھا کھود کر ہی اس کے اندر کیوں نہ بیٹھ جائے. تو اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے سامنے لا کر ذلیل کرے گا جو کسی کی پردہ فاش کرے گا. تو کبھی غصے میں بھی ہم کو ایسے لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے جو مذمت کا باعث ہو، جو جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے ہمارے لیے. اسی طرح جندب بن جوش یمامی رحمۃ اللہ علیہ ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اے یمامی، کسی سے کبھی نہ کہنا کہ اللہ تجھے نہیں بخشے گا. ہم لوگ کہتے ہیں نا وہ کافر ہے، مطلب کبھی زبان کے ذریعے کبھی دل کے ذریعے کہ وہ کافر ہے، وہ تو اس کا کیا ہے، وہ تو جہنم میں جائے گا. ایسے بہت زیادہ بولا جاتا ہے جملے کو، خاص کر کوئی پڑھے لکھے لوگ اپنی تقریر میں ہی بول دیتے ہیں کہ فلاں شخص کافر ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے ابو ہریرہ، یہ تو ہم میں سے ہر شخص دوسرے کو غصے کی حالت میں کہہ دیتا ہے. تو کہتے ہیں پھر بھی تم نہ کہنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 2 آدمی تھے، ان میں سے ایک بہت عبادت گزار تھا اور دوسرا بد تھا، یعنی گنہگار تھا. تو عبادت گزار نے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ تیری کبھی بخشش نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے پاس موت کا فرشتہ بھیجا، تو موت کے فرشتے نے ان دونوں کی روح کو قبض کر لیا. اس کی بات تو اللہ نے ان کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور اللہ نے بد سے کہا، یعنی گنہگار سے کہا کہ تو میری نعمتوں اور رحمتوں کی وجہ سے تو جنت میں چلا جا. اور اللہ تعالیٰ نے پھر نیک انسان کو بلایا جو دنیا میں اپنے آپ کو نیک سمجھتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ کیا جو میرے ہاتھ میں ہے اس کا منتظم تو ہے، یعنی اس کا نگہبان تو ہے کہ میں کس کو جنت میں ڈالوں گا کس کو جہنم میں ڈالوں گا. تو اللہ کے رسول انتہائی افسوس کرتے فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے صرف ایک کلمہ ایسا بولا تھا جس نے اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد کر دی. تو ہم بھی اپنے رویے پر اپنے الفاظ کا چناؤ ہم کو بہترین کرنا چاہیے.
ہم سے جو بھی غلطی ہو گئی ہم اس سے توبہ اور معافی کریں. آگے انشاءاللہ جب ہم ایسی کوئی نوبت پڑے تو ہم زبان سے ایسا کلمہ نہ کہیں جس کی وجہ سے ہماری دنیا اور آخرت. ایسے انسانوں کو دنیا ہی پسند نہیں کرتا جو غصے میں پھٹ پڑے, جو بار بار غصہ ہوتا ہو. ایسے لوگ کے پاس کوئی قریب نہیں بیٹھنا چاہتا ہے, نہ کوئی ان کے گھر پہ آنا جانا چاہتا ہے, نہ ان کے تعلقات بنانا چاہتا ہے. تو دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جاتی ہے اگر غصے پر کنٹرول نہیں کرے تو. غصے میں ہم دیکھو اپنے بچوں کو بھی کتنی بار برا بھلا کہہ دیتے ہیں. جیسے نالائق, اردو پڑھے نا سوچتے کہ بہت تمیز والی گالی ہے. نالائق یعنی کوئی لائق نہیں. اگر بچہ کوئی لائق نہیں نکل جائے تب کیا کریں گے؟ کبھی کبھی قبولیت کا وقت بھی ہوتا ہے نا. بہت سارے لوگ بولتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ اکثر جو جاہل ہے وہ تو گالی گلوچ بھی کر دیتے, لیکن پڑھے لکھے لوگ کے منہ سے میں نے لفظ سنا ہے کہ شیطان بول دیتے ہیں. شیطان ہے, یہ تو شیطان ہے. تو شیطان کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہے نا. تو بچہ تمہارا ایسی ہو گیا تو تمہارے گھر والے, بھائی بہن, کوئی بھی انسان جس کو تم کہہ رہے ہو تمہارے لیے نقصان کا باعث ہو جائے گا نا. تو کبھی بھی غصہ آئے تو ایسا لفظ, ایسا کلمہ منہ سے نکالنے سے پرہیز کرنا چاہیے. ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے منہ سے ایسی بات نہ نکلے, بلکہ ہم کہیں کہ یا اللہ صبر دو, اے اللہ نیک بنا دو. جب بچہ مستی کر رہا ہے تو ہماری عادت ڈالیں, اے اللہ نیک بنا دو, اے اللہ مجھے صبر دے دو. یعنی غصے میں اپنے جو زبان پر ایسا کلمہ فٹ کر دو کہ غصہ ہے تو ایسے منہ سے نکلے. جیسے کہ ایک عورت تھی انصار کی, تو وہ اللہ کے رسول کے ساتھ کہیں جا رہی تھی, تو اس کی اونٹنی تھوڑی بدکنے لگی. تو اس نے کیا کہا کہ تجھ پر اللہ کی لعنت ہے. اب ہمارے لحاظ سے وہ کوئی دوسرا لفظ بھی ہو سکتا ہے. اس دور میں لعنت, تیرے ناک کھا کا آلود ہو, تیری تباہی بربادی, وہ سب یوز ہوتا تھا. لیکن آج کے دور میں کچھ اور بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو اس عورت نے کہا کہ تجھ پر اللہ کی لعنت ہو. تو اللہ کے رسول نے سن لیا. آپ نے کہا کہ اس پر جو اونٹ پر پورا سامان ہے اس کو اتار دو, اور وہ سامان کو رکھ لو, اور اس اونٹنی کو چھوڑ دو. ہمارے ساتھ وہ اونٹنی نہیں جا سکتی جس پر اللہ کی لعنت کی گئی ہو. لعنت مطلب کیا ہوتا ہے؟ دعا, ہاں, اللہ کی رحمت سے دوری. تو کبھی کبھی ہم اپنے گھر والوں کو, اپنی اولاد کو خاص کر, یا اپنے بڑوں کو ہم کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ وہ بات کا مطلب بہت برا ہوتا ہے. ہم کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ اس کا مطلب کیا ہے, لیکن ہم کہہ دیتے ہیں. تو معلوم نہیں ہونا یہ کوئی عذر نہیں ہوگا اللہ کے یہاں. جو تم نے کہا تو وہ کہا, وہ لکھا جا چکا ہے. ہم تو بولتے ہیں نا کہ ہم نے زبان سے کہا ہے, کچھ کرے تھوڑی ہے, خالی زبان سے بولے. زبان سے بولنے سے اگر کچھ نہیں ہوتا تو پھر ذکر اذکار کا ثواب بھی نہیں ملتا نا. زبان سے غلط کام, غلط بات بول رہے تو سوچ رہے کہ اس کا گناہ نہیں ملے. زبان سے اگر بیٹھے بیٹھے پہاڑ کے پہاڑ نیکی کما لیتے ہیں تو پھر وہ بھی نہیں ملے گا. تو زبان کا بولنا اور نہیں بولنا اسلام میں اس کی بہت امپورٹنس ہے. یہ زبان بہت ہی ایک اہم چیز ہے. اس کو ہم کو سیکھنا چاہیے کہ یہ کب باہر آنی چاہیے, کب اندر رہنا چاہیے. زبان دکھ رہی کسی کی باہر سے؟ دکھتی ہے؟ نہیں دکھتی ہے. ہنستے تو بھی نہیں دکھتی ہے, جب بہت منہ کھول کر ہنسے تب دکھتی ہے. تو زبان یہ دکھتی نہیں ہے, چھپی ہوئی ہے. تو اس کو چھپا کر ہی رکھنا ہے. اس کو بار بار باہر نکالیں گے, بار بار بولیں گے, بار بار جو بھی ہے زبان استعمال کریں گے تو اس کا زیادہ تر برائی ہی برائی ہوگی. زبان کو اللہ تعالیٰ نے کتنے, جو دانت ہے, کتنے دانت ہوتے ہیں ہمارے؟ 32 تالوں کے اندر. اور کیا کرا اللہ نے, کیسے محفوظ کرا ہے؟ ہاں, 2 گیٹ لگائے نا. مطلب یہ اتنا اس نے گناہ کا کام کرا ہے. بولتے نا کوئی اتنا مجرم ہو, انسان جتنا زیادہ گناہ کرتا ہے, جرم کرتا ہے, اس کو اتنی بڑی جیل میں رکھتے نا. تو یہ اتنا گناہ کرتی ہے, اتنا غلط کام کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا گیٹ, 2 تالے لگا دے کہ اندر ہی رہے, بار بار باہر نہیں آئے. بار بار جتنا باہر آئے گی اتنا نقصان کرے گی. تو اس کو استعمال کرنے سے زبان کھلے, تالا کھلے تو سوچنے کا کہ اب کیا بولنے جا رہے, کیا کرنے جا رہے. بلا وجہ بغیر سوچے سمجھے اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. کوئی غصے میں آ کر اپنے آپ کوئی برا بھلا کہنے لگتا ہے کہ میں مر جاؤں, میرا یہ ہو جائے, میرے تباہ برباد, مطلب اپنے آپ کو ہی بد دعا دینے لگتے ہیں. تو زندگی ہماری اللہ کے لیے امانت ہے اللہ کی. ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس کو بلا وجہ ہم ختم کریں, کیونکہ جتنی زندگی مومن کو ملتی ہے اتنا اس کے نیکی میں اضافے کا باعث بنتی ہے. تو غصے میں اپنے آپ کوئی برا بھلا نہیں کرنا چاہیے.
اللہ کے نبی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اپنی جانوں کے خلاف بد دعا نہ کرو، یعنی اپنے اوپر اپنے آپ کو کبھی کبھی اتنا زیادہ غصہ آتا ہے کہ اپنے کو بھی نہیں چھوڑتے، سامنے لوگوں تو چھوڑتے ہی نہیں ہیں، اپنے آپ کو بھی نہیں چھوڑتے، اتنا زیادہ تیز غصہ آ جاتا ہے، غضب آ جاتا ہے ایک دم، غیظ میں تو بدلہ نہیں لیتے ہیں، غضب۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی جانوں کے خلاف بد دعا نہ کرو، نہ ہی اپنے بچوں کے خلاف بد دعا کرو، نہ ہی اپنے مال کے خلاف بد دعا کرو، کیونکہ ممکن ہے وہ ایسے وقت میں کی جائے جب اللہ سے کچھ مانگا جاتا ہو اور وہ تمہاری دعا کو قبول کر لے۔ قبولیت کی گھڑی بھی ہوتی ہے نا دن میں، کہ انسان ایسے وقت میں کر دے کہ اپنے آپ کے خلاف بد دعا، اپنے بچوں یا اپنے مال، کیا فائدہ ایسے مال کا، کیا فائدہ ایسے گھر کا، بولتے ہیں نا غصے میں، تو اپنے مال کے خلاف بد دعا کر دے کہ قبولیت کی گھڑی ہو، پھر وہ ویسی ہو جائے جیسا تم بول رہے تھے، پھر وہ ویسے ہی ہو جائے۔ کیونکہ غصے کی حالت میں نا انسان کسی کی نصیحت نہیں قبول کر رہا ہے، کوئی اس کو سمجھا رہا ہے، منع کر رہا ہے، تو اس کے اوپر بھی غصہ ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک صحابی تھے، وہ غلام کو مار رہے تھے اپنے، تو اللہ کے رسول دور سے آواز دے رہے، منع کر رہے، لیکن وہ اتنے غصے میں تھے کہ ان کو اللہ کے رسول کی آواز ہی نہیں آ رہی تھی۔ تب صحابہ تو کتنا زیادہ وہ ہوتے تھے نا اللہ کے رسول سے ان کی آواز پہ، لیکن وہ اتنے زیادہ غصے میں تھے کہ ان کو پھر اللہ کے رسول قریب آتے اور کہتے ہیں کہ جان لو ابو مسعود، جان لو ابو مسعود، خالی اتنا کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں نے فوراً اس کو لکڑی کو پھینک دیا، تو کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ تم پر اس غلام سے زیادہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو پکڑنے لگے، اگر ہم اپنے اوپر رکھ کر سوچیں کہ جس طرح ہم دوسرے کی غلطی پہ اتنا غصہ کرتے ہیں دن بھر، اے ایسا کیوں کرا، ویسا کیوں کرا، ذرا سی غلطی پر پورا گھر پریشان، پورا گھر سر پہ اٹھا لیتے، بعد میں پتہ چلتا ہے کچھ نہیں ہوا، خالی دودھ گرا تھا۔ یہ کوئی بات ہے؟ اتنی چھوٹی سی غلطی پر اتنا چلانا، اتنا ڈانٹی دینا، اتنا برا بھلا کہنا، اتنا گالی گلوچ کرنا۔ اگر ہم سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہماری اتنی چھوٹی چھوٹی بات کو پکڑنے لگے تو ہم کو ایک لقمہ کھانا بھی نصیب نہیں ہوگا، ہم کسی کو منہ دکھانے لائق بھی نہیں رہیں گے، کوئی ہمارے بازو میں بیٹھنے تک پسند نہیں کرے گا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کو یاد رکھتے ہوئے ہم سامنے والے کو معاف کر دیں کہ میری غلطی پر بھی تو اللہ تعالیٰ پردہ ڈالے ہوئے ہیں، مجھے بھی تو اللہ تعالیٰ معاف کر رہا ہے نا غلطیوں پہ، تو میں کیسے کس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر دن بھر چیخنا چلانا کیسے کر سکتی ہوں میں؟ تو یہ تینوں غصے کی قسمیں تھی۔ سب سے پہلے کون سی تھی؟ نہیں، قسمیں مطلب نہیں۔ سب سے پہلے غصہ محمود غصہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ۔ دوسرا غصہ مباح غصہ، یعنی کرے تو بھی جائز ہے، بدلہ لے تو جائز ہے، لیکن معاف کرے تو زیادہ افضل ہے۔ تیسرا غصہ ہے مذموم غصہ، یعنی ہاں جس کو کرنے سے گناہ ملتا ہے، ناپسندیدگی والا غصہ، جس کو کرنے سے انسان جہنم میں بھی جا سکتا ہے۔ ایک بات کرنے سے، کہنے سے میں تو بولتی ہوں، کرنے سے نہیں، کیونکہ کرنے کا تو بہت بات کی بات آ جاتی ہے، جو کہنے والا غصہ ہے بہت زیادہ عام ہے۔ اسی طرح غصے کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ نہیں ہے طاقتور بہادر بالسرعۃ جو پچھاڑ دے۔ شدید کا لفظ جہنم کے داروغہ کے بارے میں آتا ہے نا، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، تو شدید مطلب ہوتا ہے بہت ہی بلند، بہادر، مضبوط، یہ لفظ شیر کے لیے بھی آتا ہے۔ اسی طرح سرعہ کا لفظ قوم عاد کے بارے میں قرآن میں آتا ہے فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا، تو سرعہ کا مطلب ہے پچھڑنا، یعنی بہادر وہ نہیں ہے جو پچھڑے ہوئے شخص کے مقابل میں کامیاب ہو جائے، کیونکہ بہادری یہ بہت ہی عمدہ خوبی ہے کسی انسان کے اندر۔ ہم کسے بہادر سمجھتے ہیں؟ جو سامنے والے کو سنانا جانتا ہو، جو فٹ سے منہ پہ بولنا جانتا ہو، جو کسی کو چھوڑتا نہیں ہے، جسے سے لوگ ڈرتے ہیں، جس کے رویے سے، جس کے غصے سے لوگ ڈرتے ہیں، ہم اسے کہتے ہیں کہ وہ بہت بہادر ہے۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک وہ شخص سب سے زیادہ کمزور ہے، بزدل ہے۔ جو انسان اپنے اوپر نہیں کنٹرول کرے وہ دوسروں کو کیسے ہرا سکتا ہے؟ تو اصل بہادر وہی ہے جو غصے پر کنٹرول کرے، کیونکہ بہادری یہ بہت ہی عمدہ خوبی ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن سب سے پہلے دیکھو ریاکاروں میں شہید کو لایا جائے گا، کہ جو اسی لیے شہید ہوا تھا کہ لوگ اسے بہادر کہے۔
اسی طرح اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ ایسی قوم کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ لوگ پتھر اٹھا رہے ہیں، جیسے جم کرتے ہیں نا، ویٹ لفٹنگ. تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ یہ ویٹ لفٹنگ کر رہے ہیں اور اپنے اندر طاقت پیدا کر رہے ہیں. تو آپ نے دیکھو اس موقع کو استعمال کیا. آپ نے کیا کہا کہ میں تمہیں ایسے شخص کے بارے میں نہ بتلاؤں جو ان سے بھی زیادہ طاقتور ہے. تو انہوں نے کہا کہ کون؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو غصے کو قابو میں رکھے، جو غصہ آئے تو اپنے اوپر کنٹرول رکھے. اسی طرح مر النبی بقوم یستریعون، اللہ کے رسول ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو کشتی کر رہے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ فلاں پہلوان ہے، جو اس سے کشتی کرتا ہے وہ اس کو ہرا دیتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ایسا آدمی کہ میں اس سے بڑے پہلوان کے بارے میں نہ بتلاؤں. تو انہوں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا آدمی جس پر کسی دوسرے انسان نے ظلم کیا ہو اور اس نے اپنے غصے پر کنٹرول کیا ہو، تو وہ اصل میں پہلوان ہے. غصہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے. کوئی اس پر ظلم کیا ہو تو اصل وہ ہرا دے سامنے والے کو غصہ کنٹرول کر کے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے. کیونکہ سب سے بڑی چیز، سب سے ہمت والی چیز کیا ہے؟ کہ انسان اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے. جس نے اپنے نفس کو کنٹرول کیا تو وہ کامیاب ہو گیا. اسی طرح اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ما من جرعۃ اعظم درجۃ عند اللہ من جرعۃ غیظ کظمها عبد ابتغاء وجہ اللہ، کہ کسی بندے نے اللہ کے نزدیک غصے کے گھونٹ سے بڑھ کر اجر والا کوئی گھونٹ نہیں پیا، وہ اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے پی جاتا ہے. ہم بہت ساری چیز پیتے ہیں نا دنیا میں. کبھی ہم اپنی مرضی سے پیتے ہیں، کبھی دوسرے کے بولنے سے ہم کچھ پی لیتے ہیں. کبھی بیماری آتی ہے تو کڑوا گھونٹ بھی پینا پڑتا ہے. تو ایک ایسا گھونٹ جو انسان پیتا ہے اللہ کی خاطر، اسے غصے کا گھونٹ کہتے ہیں. اگر انسان پی لے تو وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اجر والا ہے. کیونکہ غصے کے وقت غصے کو گھونٹ پینا کیوں کہا گیا ہے؟ ایک کہاوت بھی ہے نا کہ کون سی چیز حلال، جس کا کھانا حرام ہے، جس کا پینا حلال ہے. کون سی چیز ہے؟ غصہ. تو غصے کا گھونٹ پینا کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ جب انسان دیکھو غصے پر جب کنٹرول کرتا ہے نا، تو اس کو ایسی کیفیت، جب وہ اپنے جذبات و اپنے احساس کو کنٹرول کرتا ہے تو ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے جیسے وہ کوئی چیز نگل رہا ہو. کبھی ہوا ہے ایسا؟ ایسے ہوتا ہے نا، ایسے کچھ اندر گلے کے اندر کچھ اٹک رہا ہے، ایسے بھی ہوتا ہے ایسا. اگر نہیں کرے تو کر کے دیکھنا ایک بار. تو جیسے دیکھو جہنم کھانا کے بارے میں آتا ہے نا، وہ طعامن ذا غصہ، غصے کا اصل لفظ ہے گلے میں اٹکنا. جہنمیوں کھانا دیا جائے گا وہ طعامن ذا غصۃ، یعنی گلے میں اٹکنے والا کھانا. تو غصہ کا مطلب یہی ہے کہ گلے میں اٹکنا. انسان جب اس کو پیتا ہے، کنٹرول کرتا ہے، تو اسے ایسا لگتا ہے ایسے کوئی چیز کے گلے میں اٹک رہی ہے. اسی طرح سہل بن معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من قزم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من اي الحورين شاء. سمجھے مطلب؟ سنے ہوں گے حدیث، پڑھے بھی ہے ریاض الصالحین میں، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو غصے کو پی جائے، وہ قادر، اس حال میں کہ وہ اس کو کرنے پر قدرت رکھتا ہو. اس کی زیادہ امپورٹنس ہے کہ جہاں قدرت رکھتا ہو تو بھی پی جائے، تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن بلائے گا تمام لوگوں کے سامنے، علی رؤوس الخلائق، یہاں تک کہ اس کو اختیار دے گا کہ جو حور عین میں سے چاہے پسند کر لے. کیوں ایسا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ اس کی حکمت بتاؤ کیا ہے؟ اختیار دینا، یخیرہ مطلب کسی کو اختیار دینا. ہاں، بارک اللہ، ماشاء اللہ. کیا ہے کہ اس نے اللہ کو اختیار کیا تھا نا. وہ غصہ کر سکتا تھا لیکن اس نے اللہ کی خاطر چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اختیار دیں گے کہ وہ جو حور کو چاہے پسند کرے. اسی طرح احنف بن قیس، ان کا واقعہ سنے ہو؟ یہ عرب کا بادشاہ کیسے بنا؟ احنف بن قیس.
لوگوں نے جب اس کو بادشاہ بنایا عرب کے اندر تو اس کا حلم اور بردباری چیک کرنے کے لیے، غصے پر کنٹرول چیک کرنے کے لیے انہوں نے ایک نوجوان کو تیار کیا. جب وہ کیا کر رہے تھے، اپنی قوم کو خطاب کر رہے تھے، تو اس نوجوان کو انہوں نے تیار کیا اور اس نے کھڑے ہو کر کیا کہا، اس کا حلم اور بردباری چیک کرنے کے لیے اس نے اٹھ کر کہا کہ میں آپ کی ماں سے شادی کرنا چاہتا ہوں. کیا چیک کرنے کے لیے؟ اب اس انسان کا صبر دیکھو، غصے پر کنٹرول، حلم اور بردباری اسی کو بولتے ہیں نا. اس نے کیا کہا کہ میں آپ کی ماں سے شادی کرنا چاہتا ہوں. ایک انسان جو لیڈر ہے، جو قوم کو اس وقت خطاب کر رہا ہے، اس کے بیچ میں کوئی اور ایسا بولے تو آج کے دور میں تو اس کا معاملہ ہی ختم، کوئی ایسا بول دے تو. لیکن وہ کیا کہتے ہیں، ان کا غصے پر کنٹرول دیکھیے. انہوں نے کہا کہ بیٹا ایسی باتیں مجلس میں نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا کہ اس نوجوان نے کہا کہ نہیں، مجھے آپ کی ماں سے شادی کرنا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ بیٹا اگر اصرار کرتے ہی ہو تو میری ماں سیبہ ہے، یعنی طلاق یافتہ ہے، شادی شدہ، اور سیبہ سے بغیر رائے کے، بغیر مشورے کے فیصلہ نہیں کیا جاتا. لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ میری ماں بوڑھی ہو چکی ہے، آپ کا صحیح طریقے سے نہ استقبال کر سکے گی نہ ہی خدمت کر سکے گی. میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کنواری سے شادی کرو، وہ آپ کی خدمت بھی کرے گی اور آپ کا صحیح سے استقبال بھی کرے گی، اور وہ تھوڑی چیز پر راضی بھی ہو جائے گی، اور اس کے بول بھی میٹھے ہوتے ہیں. لیکن آپ اپنی بات پر مصر ہی ہو. لیکن نوجوان سے کہا کہ تم نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو میں اپنی والدہ سے مشورہ کرتا ہوں، اگر وہ راضی ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کی قسمت. تو لوگوں نے جب دیکھا تو کہا کہ یہ اس قابل ہے کہ اس کو عرب کا بادشاہ بنا دیا جائے. تو غصے پر کنٹرول کرنے سے دیکھو اللہ تعالیٰ کتنی بلندی عطا کرتے ہیں. تو اگر انسان صبر کر لے تو وہ اصل میں پچھڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ وہ جیتا ہوا ہے. شیطان تم کو یہ وسوسہ ڈالے گا دماغ میں کہ تم ہار گئے، تم سامنے والا دیکھو تم کو کہ تم غلط ہو گئے، تم کو لوگ کمزور سمجھتے ہیں، ایسا ویسا تمام دماغ میں ڈالے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک، میں نے بتایا نا پیچھے کہ اللہ کے نزدیک من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے جھک جائے گا کسی کے سامنے، رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا کریں گے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی ہے کہ تم اس سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ خود لے لے، تم اس سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کئی معاملے میں، کہیں کچھ ہمارے گھر میں ہوتا ہے، کہیں بھی ہوتا ہے، تو اگر ہم اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینا تو ہمارے دل میں عجیب سا ایک اطمینان آ جاتا ہے، انسان مطمئن ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اب اللہ تعالیٰ بدلہ لیں گے. اللہ تعالیٰ کا چھوٹا بھی کیا ہوتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے نا. اسی لیے کبھی ایسا کچھ ہو تو ہم اپنا معاملہ ہم اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں اور مطمئن ہو جائیں. ایک شخص نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اوصنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے نصیحت کیجیے، کہ وصیت کیجیے. کیا مطلب ہے؟ وصیت کیجیے، لیکن اس کا اردو میں نصیحت کیا جاتا ہے. تو انہوں نے اوصنی کیوں کہا؟ وصیت انسان کب کرتا ہے؟ آخری وقت میں. اور آخری وقت میں جو وصیت کرتا ہے وہ چھوٹی موٹی چیز کا ہوتا ہے؟ بڑی چیز کا، کوئی زیور ہے، کوئی جائیداد، کوئی زمین کی گھر میں رکھی سرمہ دانی کا کرتا ہے، بڑی چیز کا کرتا ہے نا. تو انہوں نے کیا کہا کہ اوصنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے کوئی، یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ مجھے کوئی تاکیدی حکم کیجیے کہ میں اس پر عمل کروں. تو آپ نے فرمایا کہ لا تغضب. پھر اس نے کہا کہ کچھ اور. آپ نے کہا لا تغضب. فردد مرارا، اس نے کئی مرتبہ کہا، لیکن آپ نے بار بار یہی بات کہی کہ لا تغضب، تم غصہ نہ کرو، تم غصہ نہ کرو. دوسری روایت میں ہے کہ ایک صحابی آتے ہیں، اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے اور آپ مجھے کلمات بتا دیں جو میری کامیابی کے لیے ضروری ہے. تو آپ نے فرمایا اجتنب الغضب. پھر اس نے یہی سوال کیا تو آپ نے کئی بار یہی جملہ دہرایا، فردد مرارا. اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ لا تغضب ولک الجنہ، کہ تم غصہ نہ کرو اور تمہارے لیے جنت ہے. تو غصہ نہ کرنے کے کئی انعامات بھی ہیں. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ غصہ ہوتا کیا ہے، غصہ کیا ہوتا ہے، کیسے آتا ہے، شروعات کیسے ہوتی ہے. سب سے پہلے کہاں بٹن بجتا ہے؟ دماغ میں، دل میں، ہاتھ پیر، کہاں؟ سب سے پہلے اس کے دل میں کوئی ایسی بات، کوئی ایسی سوچ، کوئی ایسا وسوسہ جو شیطان ڈال جاتا ہے،
جس سے انسان دیکھو ایک دم سے بھڑک اٹھتا ہے، اس کا پورا موڈ چینج ہو جاتا ہے، انسان اندر سے کھولنے لگتا ہے. جب زیادہ کھول جاتا ہے تو پھر لاوا پھٹ جاتا ہے. ایسے زمین کے بیچ میں لاوا ہے، اگر وہ پھٹ جائے تو آس پاس کتنی تباہی بربادی، کتنے گھر درخت زمین سب جل جاتی ہے. تو جب انسان غصے سے پھٹ جاتا ہے تو آس پاس کے جتنے رشتے دار، جتنے لوگ، جتنے ہمارے تعلق سے جڑے ہوئے ہیں، جتنے ہمارے دوست احباب گھر والے، سب کیا ہو جاتے ہیں، سب ختم. کیونکہ جلی ہوئی چیز پر کوئی انسان پھر کچھ اور ڈالے تو بھی اس کو بھی جلا دیتی ہے نا. جلی ہوئی چیز پر کوئی انسان اور کوئی چیز ڈالے تو وہ بھی جل جاتی ہے. تو جلے ہوئے انسان سے خیر کیسے نکل سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا نا، الا ان الغضب جمرۃ فی قلب ابن آدم، کہ غصہ ایک آگ کا انگارہ، جیسے لکڑی کا رہتا ہے نا، جسے کوئلہ کہتے ہیں، اگر وہ لکڑیوں پہ رکھ دیا جائے تو پوری لکڑیوں کو جلا دیتا ہے نا. تو ویسے ہی غصہ ہے. جب انسان غصہ کر لیتا ہے، سب بول دیا، سب کچھ جتنا بولنا تھا، پھر بھی اس کو سکون نہیں ملتا ہے، اس کو اور بات یاد آنے لگتی ہے، یہ بھی بولنا چاہیے، یہ بھی بولنا چاہیے تھا، یہ بھی بولنا چاہیے تھا. مطلب اس کو سکون نہیں ملتا ہے غصہ کرنے کے باوجود بھی. اور پھر جب غصہ کر دیتا ہے تو سب رشتے دار احباب، ہمارے دوست، ہمارا اخلاق، ہمارا دین، ہمارا ایمان، سب کچھ جل کر ختم. ہمارے اندر کی شخصیت باہر آ جاتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ غصہ انگارہ ہے جو ابن آدم کے دل میں رکھا ہوا ہوتا ہے. اسی لیے جب انسان سے غصہ ہوتا ہے تو چہرہ لال ہو جاتا ہے نا، آنکھیں لال ہو جاتی ہے، گردن کی دونوں طرف کی نسیں کیا ہو جاتی ہے، رگیں پھول جاتی ہے. تو یہ آگ کا انگارہ ہے جو انسان کے دل میں رکھ دیا جاتا ہے. کون رکھتا ہے؟ شیطان رکھتا ہے. دشمن کون ہے؟ شیطان ہے. تو شیطان ہی رکھے گا نا. جب ایک چنگاری دیکھو، اگر ہمارے گھر میں کہیں سے کوئی چنگاری گر گئی، کچھ ہو گیا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو بڑھاتے اور بجھاتے نا، فوراً کچھ لاتے، اس میں کچھ ڈالتے ہیں. تو ویسے ہی یہ غصہ ایک آگ کا انگارہ ہے، اس کو فوراً انسان کو بجھانا چاہیے. جو اللہ کے رسول ابھی آگے آئے گا کہ جو چیزوں کو اس پہ کنٹرول کرنے کے لیے جو ہم کو اس کا علاج بتایا، اس علاج کو کرے، فوراً اس کو بجھا دے. اگر وہ بڑھتے رہے گا تو وہ سب جلا دے گا، سب رشتے، سب گھر والے، سب تعلقات، ہمارا دین، ایمان. دل، کیونکہ ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہی ہوتا ہے نا. تو وہ سب جلا کے سب ختم کر دے گا. تو اسی لیے اس کو جلد از جلد بجھانا، اس کو ختم کرنا یہ زیادہ ضروری ہے. کریں گے نا انشاءاللہ؟ بجھائیں گے اس کو. کیسے بجھائیں گے؟ پانی ڈال دیں گے. پھر ابھی آگے آئے گا اس کا علاج کیا ہے، کیسے کنٹرول کیا جائے. صبر بولنے سے تو نہیں ہوتا ہے، بولیں گے صبر. غصے کے ٹائم کچھ یاد آتا ہے؟ کچھ یاد رہتا ہے؟ سامنے والے کے اوپر ایسے لگتا ہے کہ کیا کیا سنا دو، کیا کیا نہیں بول دو، جو نہیں رہتا وہ بھی بول دیتے ہیں. کہ کیسے اس کو اتنا ذلیل کر دو کہ ایک دم چپ ہو جائے، ہم لوگ جیت جائیں. تو غصے کے نقصانات کیا کیا ہوتے ہیں؟ جب اب غصہ سمجھو کر لیے، انگارہ آ گیا، اس کو جو تھا سب بھڑک گئے، پورا آنکھ وانکھ سب لال، پورا منہ لال، سب کر دیے، اب سب ختم ہو گیا. تو اس کا نقصان کیا کیا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے پتہ؟ آج کے دور میں غصے سے سب سے زیادہ طلاقیں عام ہو گئی ہیں. چھوٹی چھوٹی بات پر جو ہماری لڑکیاں ہیں ان کو ہم صبر کی تعلیم نہیں دیتے ہیں. چھوٹی چھوٹی بات پر اگر کوئی کچھ ساس بول دیے، کچھ گھر والے کچھ بول دیے، کوئی شوہر کی طرف سے کچھ، تھوڑی دیر کے لیے تکلیف تو ہمیشہ ایک جیسی نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دن کو بدلتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں بولتے ہیں وَنُدَوِّلُ بَيْنَ النَّاسِ، ایسی کچھ شاید آیت ہے کہ ہم دنوں کو ہم ہیر پھیر کرتے، جیسا آج ہے ویسا ہمیشہ تو نہیں رہے گا نا، زندگی بھر تو نہیں رہے گا. تو صبر نہیں ہوتا ہم سے. تو کیا کرتے ہیں؟ غصے میں آ کر بچہ لیے، بیگ پیک کرے، چلے گئے اپنے گھر پہ. اب کیا ہوتا ہے؟ غصہ ٹھنڈا ہوا تو پھر اپنی غلطی یاد آتی ہے، پھر احساس ہوتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن سامنے والا، اس کو تھوڑی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے غصہ ٹھنڈا ہوا ہے، ہم غصے میں، کوئی اتنا سوچتا ہے کیا؟ اب وہ لوگ کیا بولتے ہیں کہ اچھا چلے گئے تو وہیں رہے، اب نہیں آنے کا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ غصے کی وجہ سے نا آج کل طلاقیں بہت عام ہو رہی ہیں. غصے میں طلاق دے دیے، پھر فتویٰ کے پوچھتے ہیں کہ باجی غصے میں طلاق دے تو یہ ہو جائے گی کیا؟ تو طلاق کیا محبت میں کوئی دیتا ہے؟ غصے میں ہی طلاق دیتے ہیں نا، تو وہ طلاق ہو جائے گی. پھر جو حنفی حضرات ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ پھر وہ اہل حدیث لوگ پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں، ایک ہی طلاق ہوئی ہے.
تو غصے کی وجہ سے بہت زیادہ طلاقیں عام ہو رہی ہے. انسان غصے میں آ کر منہ سے طلاق کا لفظ استعمال کرتا ہے. اسی طرح غصے کی وجہ سے کتنے گھر برباد ہو جاتے ہیں. قتل کتنا زیادہ عام ہو گیا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی ایک واقعہ ابھی جلدی کا ہے کہ ایک بھاجی والے نے قتل کر دیا 10 روپے کے لیے. کیا کرتے ہیں کہ مطلب اس نے کیا کہا کہ نوٹ صحیح نہیں تھی, کچھ تھا ایسے. حالانکہ یہ سب باتیں درس میں نہیں بتائی جاتی ہے, لیکن میں مثال دینے کے لیے قتل کیسے عام ہو گیا. اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے نا کہ قیامت سے پہلے حرج عام ہو جائے گا. تو کہا کہ حرج کیا, تو اللہ کے رسول نے فرمایا قتل ہے. کچھ نوٹ میں کچھ فرق تھا, 10 روپے کی بات تھی, تو اس نے کہا کہ نہیں چاہیے. ہاں کچھ تو تھا. تو اللہ کے پاس چھری تو ہوتی ہے, اس نے اٹھایا, اس کے پیٹ میں ڈال دیا. ہاں نہیں, بھانڈوپ کا واقعہ ہاں ہوئے گا. بہت ساری جگہ قتل ہوتا ہے ایسی چھوٹی چھوٹی بات پر. بھائی نے بھائی کا قتل کر دیا, یہ سب صحیح واقعہ ہے. بھائی نے بھائی کا قتل کر دیا, کیوں؟ کیونکہ اس کا چارجر استعمال کر رہا تھا. تو چھوٹی چھوٹی غصہ اتنا زیادہ خاص کر نوجوانوں میں ہوتا ہے نا کہ انسان کی عقل ماری جاتی ہے. غصے میں کیا ہوتا ہے, عقل کام نہیں کرتی ہے نا, انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے. تو اس سے پھر بہت بڑے بڑے گناہ ہو جاتے, قتل تک ہو جاتے غصے میں. اسی طرح اور کیا ہوتا ہے آپ لوگ بتائیے, غصے میں کیا ہو جاتا ہے؟ اور خودکشی, ہاں قتل خوشی غصے میں کی جاتی ہے. یہ زندگی بھر قیامت تک جہنم میں رہو, وہی عمل ہوتا رہے گا ہمارے ساتھ. اور کیا ہوتا ہے غصے میں؟ رشتے خراب ہو جاتے ہیں, بچوں کی شخصیت پہ غلط اثر پڑتا ہے. ان کی کیا تربیت ہوگی, کیا ماحول ملے گا ان کو, کیا ہم سے سیکھیں گے؟ انسان کی امیج خراب ہو جاتی ہے. زندگی بھر انسان کو دیکھو اپنی ذات سے بہت محبت ہوتی ہے. کوئی اگر اس کو برا بولے نا, کوئی عیب نکالے اپنے اوپر نا, تو بہت اس کو تکلیف ہوتی ہے, بہت غصہ آتا ہے. تو غصہ کر کے ہم اپنی امیج کو خراب کر دیتے ہیں. انسان زندگی بھر اپنی امیج بنانے کے لیے کیا کیا محنت, کیا کیا کوششیں, کیا کیا نہیں کرتا ہے, لیکن غصے آ گئے سب خراب. شخصیت خراب ہو جاتی ہے, انسان کی امیج خراب ہو جاتی ہے, اور انسان کے اندر صبر اور برداشت کا مادہ ختم ہو جاتا ہے. صبر ہوتا ہے ہمارے اندر, صبر آتا ہے, برداشت ختم ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول کا واقعہ ہے, ہم اپنے اوپر کبھی رکھ کے سوچے تو جو اعرابی جس نے اللہ کے رسول کے اوپر سے چادر گھسیٹ لی تھی اور گردن پر لال نشان آ گئے تھے, کتنی جلن ہوتی ہے اس کے اندر. تو اللہ کے رسول پیچھے مڑ کر کیا کرتے, خالی مسکرا کر دیکھتے. ہمارا بچہ بھی دوپٹہ کھینچ ایک دم تیز, کچھ نہیں تو ایک دم زور سے دوپٹہ ہاتھ سے کھینچ لیں گے, تھوڑا تو ریئیکشن کرتے ہیں, مطلب اتنی غصہ آ جاتی ہے. تو جب انسان بار بار غصہ کرتا ہے نا, تو اس کا جو صبر, تحمل, اس میں جو برداشت کی قوت ہے نا, وہ ختم ہو جاتی ہے بار بار غصہ کرنے سے. اور بھی غصے کے ان گنت نقصانات ہیں. ٹائم کی وجہ سے ہم مختصر طور پر دیکھیں گے. سب سے زیادہ ضروری یہ آگے والا پوائنٹ ہے کہ غصے کو ہم کیسے کنٹرول کریں. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ جب غصہ آئے تو ہم کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کہ جب تم میں سے کسی کے پاس شیطان کوئی وسوسہ ڈالے تو تم اللہ کی پناہ مانگو, بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا. یعنی غصہ آئے تو ہم کیا کریں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. اور واقعی اثر ہوتا ہے, یہ صرف بولنے کی بات نہیں ہے, ہم کر دیکھیں نا. غصہ ہے, اگر ہم اعوذ باللہ پڑھیں تو واقعی میں غصہ جاتا ہے, کم ہوتا ہے. کیونکہ شیطان کیا ہوتا ہے, غصے کے وقت شیطانی غصہ ڈالتا ہے نا. اور جہاں شیطان کے بارے میں سورۃ الناس میں 3 بار پناہ مانگی گئی ہے اللہ تعالیٰ سے. سورۃ الناس میں اللہ کی صفات کے ساتھ پناہ مانگی گئی ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس, کہ لوگوں کے رب کی, لوگوں کے معبود کی, لوگوں کے الہ کی میں پناہ میں آتی ہوں. کس سے؟ وسوسہ ڈالنے والے شیطان سے, جو بار بار پلٹ کر آتا ہے اور وسوسہ ڈالتا ہے. کیونکہ غصہ کیا ہے, شیطان کی اکساہٹ میں سے ایک اکساہٹ ہے, ایک وسوسہ ہے. کیونکہ شیطان کیا چاہتا ہے, وہ آگ سے بنا ہے, آگ میں جانا چاہتا ہے تو سوچتا ہے کہ میں اکیلے نہیں جاؤں. قرآن میں کیا ہے, انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر, وہ چاہتا ہے کہ میں پورے گروہ کو اپنے ساتھ پورا لشکر لے کر جاؤں. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کبھی کوئی بھلائی کا کام یا کوئی اچھا کام, جیسے قرآن پڑھ رہے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں, کوئی تسبیح کرنے ہی بیٹھے نا, اتنے میں سامنے والا کچھ کر دیتا ہے,
ایسے مطلب آزمائی ہوئی بات ہے یہ. میں نے خود دیکھا ایسا کہ کبھی ہم قرآن پڑھے نا، بچہ کوئی حرکت کر دیا ہم کو ایک دم غصہ آ جاتا ہے یا پھر فوراً ہم اٹھ پڑتے ہیں، تو یہاں پر شیطان آتا ہے. پھر کبھی کچھ ہوتا ہے ایسا، کبھی ہم آزما کر دیکھیں کہ ہم کوئی اگر نیک کام کرنے بیٹھے سے نماز پڑھ رہے، اب کچھ نہ کچھ یاد آئے گا، کچھ بولنے کا، کسی کو کچھ بتانے کا، ایسے تھوڑی الجھن ہونے لگتی ہے، تو وہ شیطان کی اکساہٹ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل عبادی یقول التی ہی احسن، کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ اچھی بات کہیں. بھلے سے اکساہٹ آ رہی ہے لیکن ہم وہی بات کو اچھے طریقے سے منع کر دیں، سامنے والے کو، بچے کو اچھے طریقے سے سمجھا دے یا سامنے لوگ اچھے طریقے سے بتا دے، تو پھر شیطان کامیاب نہیں ہو پائے گا. کیونکہ دیکھو ہماری بات وہی ہوتی ہے، اگر ہم ایک بات کریں، اگر ہمارا انداز، ہمارا رویہ صحیح نہیں ہو تو بھلے سے وہ اچھی بات ہے لیکن سامنے والے کو نہیں سمجھ میں آئے گی. ہمارے انداز سے، ہمارے رویے سے بہت فرق پڑتا ہے. سمجھے بات کو؟ جیسے کہ ایک نابینا کا واقعہ ہے کہ وہ بیٹھ کر لوگوں سے بھیک مانگ رہا تھا اور اس نے اپنے بورڈ پر لکھا تھا کہ میں نابینا ہوں، میری مدد کیجیے. تو کوئی بھی آتا جاتا نا تو اس پر کوئی پیسہ نہیں دیتا، کوئی ڈالتا نہیں تھا، مطلب اس کا ڈبہ تب خالی تھا. تو ایک شخص آیا اور اس کو مٹا کر لکھ دیا کہ آج کی دنیا بہت خوبصورت ہے لیکن آج کا دن بہت خوبصورت ہے لیکن میں دیکھ نہیں سکتا. تو اب جو بھی آتا تو اس میں پیسہ ڈالتا پھر آگے جاتا. تو اس سے ہم کو کیا پتہ چلتا ہے؟ فقصص القصص لعلہم یتفکرون. واقعہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں. یہاں پر ہم کو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارا جو الفاظ وہی رہے گا لیکن رویہ بدلنے سے ہمارا سامنے والے کا رویہ بدل جاتا ہے. ہم بولتے تو ویسا ہی ہے لیکن ہمارا انداز مختلف ہوتا ہے تو سامنے والے کو برا لگ جاتا ہے. تو اپنا رویہ ہم کو بدلنا ہوگا، اپنے رویے کو، اپنے الفاظ کو چینج کریں اور شیطان کو بیچ میں آنے کا موقع نہ دے. کہ شیطان چاہتا ہے نا کہ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ شیطان ہمارے آپس میں جہاں بھی رشتہ داری جمتی ہوئے گی وہاں پر آ کر پھوٹ ڈال دے گا. شیطان چاہتا ہے کہ آپس میں دشمنی ہو جائے. تو اسی لیے ہم کو ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے جب غصہ آئے تو. دوسرا علاج کیا ہے کہ ہم خاموش ہو جائیں. جب غصہ آئے تو خاموش ہو جائے. ہو پائیں گے؟ انشاءاللہ ہوئیں گے نا. کیونکہ جب غصہ آتا ہے تو جس کو نہیں بولنا وہ بھی بولنے لگتا ہے. تو اگر غصہ آئے خاموش ہو جائے تو کتنے طلاقیں بند ہو جائے. غصہ آئے خاموش ہو جائے تو کتنے رشتہ داریاں بچ جائے گی. غصہ آئے اگر خاموش ہو جائے تو کتنے لڑائی جھگڑوں سے بچ جائیں گے. تو خاموشی یہ بہت ہی بہترین علاج ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اذا غضبت فاسکت، جب تمہیں غصہ آئے تو خاموش ہو جاؤ. جب تمہیں غصہ آ جائے تو خاموش ہو جاؤ. تو دوسرا علاج کیا ہوا؟ خاموشی. اسی طرح تیسرا چیز کیا ہے کہ اپنی پوزیشن کو چینج کر لینا. یعنی جب غصہ ہے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے. اب بیٹھنے بھی غصہ نہیں جا رہا ہے تو کیا کرے؟ لیٹ جائے تو غصہ انشاءاللہ چلا جائے گا. وضو کی روایت صحیح نہیں ہے لیکن وہ ایک اچھا کام ہے، اچھا عمل ہے، تو وضو کرنا بھی چاہیے ہم کو. کیونکہ شیطان کس سے بنا ہے؟ آگ سے. آگ کو کیا چیز ٹھنڈا کرتی ہے؟ پانی. تو وضو بنا لیں گے تو پھر غصہ انشاءاللہ چلا جائے گا. اور بولتے پانی پلا دو، پانی سے بھی غصہ چلا جاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اذا غضبت احدکم وهو قائم فلیجلس، کہ جب تم میں سے کوئی غصہ ہوئے، اگر وہ کھڑا ہے تو وہ بیٹھ جائے. اور فإن ذهب عنه الغضب، اگر اس سے غصہ پھر بھی نہیں جا رہا ہے تو وہ کیا کرے؟ فلیستجی، تو وہ لیٹ جائے. تو عمل کریں گے نا انشاءاللہ. اسی طرح اگر غصہ ہم کو آئے سامنے والے پر تو ہم اللہ کی قدرت کو یاد رکھیں اور ہم اللہ کے معاف کرنے کو یاد رکھیں. ہم لوگوں کو معاف کر دیں. اسما یوسما حلق، اگر تم معاف کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے. ایک شخص نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول میں غلام کو کتنی بار معاف کروں دن میں؟ تو آپ نے کہا 70 مرتبہ معاف کر دو. جیسا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ مستر رضی اللہ عنہ جب ان کی بیٹی پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگی تھی تو یہ ان میں شامل تھے نا، تو ان کی کفالت ابو بکر رضی اللہ عنہ کرتے تھے. جب ان کو پتہ چلا کہ یہ بھی ان میں شامل ہے جنہوں نے میری بیٹی پر تہمت لگائی ہے زنا کی، تو قسم کھاتے کہ میں اب ان کو کبھی خرچہ نہیں دوں گا، کبھی کچھ نہیں دوں گا. تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت نازل کرتے ہیں کہ وَلَا يَعْتَلُ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت اور فضیلت دی ہے لوگوں پر، وہ قسم نہ کھائے کہ وہ نہیں دیں گے رشتہ داروں کو اور ہجرت کرنے والوں کو اور اللہ کی راہ میں، چاہیے کہ وہ معاف کر دے اور درگزر کرے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے معاف کرنے کو یاد رکھیں، اللہ کی قدرت کو ہم یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کتنا معاف کرتا ہے، تو ہم سامنے والے کو معاف کر دیں، یہ بھی کس کا ایک علاج ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس شخص پر کوئی زخم لگ جائے اور وہ معاف کر دے تو اللہ اسے معاف کر دے گا۔ مطلب جیسے غصے میں کچھ لگ جاتا ہے، جیسے وہ بدو نے جو چادر گھسی تو یہاں پہ نشان بن گئے لال، تو ایسا کچھ اگر ہم کو کٹس بھی لگ جائے تو ہم اگر سامنے والے کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی معاف کر دے گا، کیونکہ اس سے زیادہ تکلیف جہنم کی تکلیف ہے، سب سے بڑی تکلیف جہنم کی تکلیف ہے، ہم اس میں ایک سیکنڈ بھی نہیں رہ سکتے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے غضب، اس کے غصے کو سوچیں اور ہم اس سامنے والے کو ہم معاف کر دیں۔ اسی طرح کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالے جس سے ہماری آخرت خراب ہو جائے۔ غصے میں آتا ہے نا، کچھ بھی بولے جاتے بعد میں یاد بھی نہیں رہتا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے لوگ لکھے نا پوری بات، ان لوگ تو لکھ لیتے، اپنے لوگ بھول جاتے ہیں، تبھی انسان قیامت کے دن دیکھے گا اپنے نام اعمال تو کیا کہے گا، مالی حاضل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی کتاب ہے جس نے نہ چھوٹی چیز کو چھوڑا ہے نہ ہی بڑی چیز کو چھوڑا ہے، مگر اس کو لکھے ہوئے ہے۔ تو اپنے زبان سے، اپنے منہ سے ایسی الفاظ، ایسے بات نہ نکالے کہ ہماری آخرت خراب ہو جائے، کیونکہ سب سے بڑا سود کیا ہے کہ انسان کسی کی عزت سے کھیلے، کسی کی عزت کو پامال کرے، کسی کو ذلیل کرے۔ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم کسی کو بے عزت اور ذلیل کریں؟ اللہ تعالیٰ جسے عزت دے گا وہی عزت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے ذلیل کرے گا وہی ذلت میں رہے گا۔ اسی طرح غصہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ ذکر کریں، کیونکہ ہم جب ذکر سے غافل رہتے ہیں تو شیطان آتا ہے نا۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو بنایا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو بنایا تو شیطان نے کیا کہا کہ یا ربی کل خلق تبینت رزقہ وین رزقی، کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہر انسان کو پیدا کیا اور اس کا رزق بنا دیا، میرا رزق کہاں ہے؟ تو اللہ نے فرمایا فیما لم یذکر اسم اللہ، کہ جس میں اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ اسی لیے جب ہم گھر میں داخل ہوئے، جب ہم کھانا کھائیں، جب ہم لیٹے تو بسم اللہ ضرور پڑھیں، تب شیطان نہیں آ پائے گا، کیونکہ غصہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ زیادہ تر شیطان کی طرف سے ہوتا ہے نا، تو اس کو ہم کو بھگانا ہے زیادہ سے زیادہ، تو اللہ کا ذکر کرنا ہوگا۔ اور سب سے آخری اور سب سے اہم چیز کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی چیز ناممکن ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دیں گے، ہماری مدد کریں گے، تبھی وہ چیز ہم کر سکتے ہیں۔ تو کوئی دعا یاد ہے ہم کیا کہیں گے اللہ سے؟ کیا دعا مانگیں گے غصے کے لیے؟ بھول گئے تھے، جلدی گھر تک جاتے پورا بھول جائیں گے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں گے، اور کوئی دعا؟ ہاں، اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا، اور اللہم ارزقنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ اللہ مجھے حق کو حق دکھا اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اکون من الجاہلین، تو نہیں آتے تو اردو میں بول سکتے ہیں اللہم اہدی قلبی، اللہ میرے دل کو ہدایت دے، اللہم انی ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اسی طرح اللہم انی اسألک کلمۃ الحق فی الرضا والغضب، اے اللہ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرما، غصے میں بھی اور خوشی میں بھی۔ ہم کبھی آپے سے باہر نہ ہو، کبھی ایسا نہ ہو کہ ہمارا دماغ کام کرنا بند کر دے۔ تو اس غصے پر کنٹرول کے لیے کیا کیا کریں گے؟ غصہ آ جائے تو ایسا نہیں ہے کہ غصہ نہیں آئے گا، غصہ آئے گا۔ اب ایسا بول دے تو غصہ نہیں آئے گا، باجی بولے غصہ نہیں کرنا چاہیے، غصہ آنا ہی نہیں چاہیے، تو ایسا ممکن ہے؟ یہ اللہ نے بنایا ہے، وہ آئے گا ہی، ضرور آئے گا، اور اس کو کرنا بھی ہے، لیکن کیسے کرنا ہے وہ بھی ہم لوگ سمجھیں۔ کیسے کریں گے؟ جائز طریقے سے نصیحت کر کر، فوراً نہیں رپلائی کریں گے، تھوڑی دیر بعد سوچ سمجھ کر بولیں گے، اور جہاں کرنا چاہیے اچھی باتوں میں، حق بات میں، اللہ کے لیے، وہاں غصہ ضرور کریں گے۔ جہاں نہیں کرنا ہے وہاں انشاءاللہ ہم کنٹرول کریں گے۔
کیسے کریں گے؟ اعوذ باللہ پڑھیں گے پہلے، پھر چپ رہیں گے، پھر پوزیشن چینج کر لیں گے. ہاں ایسے لائن بائی لائن ضروری نہیں، آگے پیچھے بھی کر سکتے. پھر سامنے والے کو اللہ کے بارے میں سوچیں گے، اللہ تعالیٰ مجھے کیسے معاف کرتے ہیں، میں تو اتنا گناہ کرتی ہوں، کیسے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرتے ہیں، میری کیوں نہیں ہمت ہو رہی کہ میں سامنے والے کو معاف کر دوں. اور اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، صبح شام کے اذکار پڑھیں گے، جو جو اذکار ہے ہر جگہ کی وہ تمام اذکار کی ہم پابندی کریں گے انشاءاللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیں گے اپنی ہدایت کی. سمجھا نا سب کو؟ کچھ پوچھنا ہے؟ کچھ نہیں پوچھنا ہے، سب سمجھا؟ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جیسا اللہ کے رسول نے جو طریقہ، جو عمل جیسا ہم کو سکھایا، ہم کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.